درمندر اور اس کے بھائی لوبندر دیو کو افراسیاب نے تسلی دے کر اسے یہ کہہ کر اپنے پاس سے روانہ کر دیا ہوا تھا کہ وہ دونوں اس سے کچھ عرصے بعد ملاقات کریں۔ اس عرصے میں نقشے کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ اس پر وہ دونوں کو بتا دے گا کہ نقشہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ چنانچہ دونوں بھائی افراسیاب کی اس بات سے مطمئن ہو کر اپنے قبیلے میں واپس چلے آئے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں بھائیوں کی ملاقات ایک ویرانے میں ہوئی تو دمندر نے لوبندر سے کہا، میرے خیال میں افراسیاب سے ملے کافی دن گزر چکے ہیں، کیوں نہ ہم افراسیاب سے چل کر ملاقات کر آئیں۔ میرے خیال میں اس نے اپنے کسی جادو کے زور پر نقشے کا پتہ چلا لیا ہوگا۔ لوبندر بولا، افراسیاب سے ملے زیادہ عرصہ تو نہیں بیتا، گنتی کے صرف چند ہی دن گزرے ہیں، اسی لیے اس سے ملنا لاحاصل ہے، مگر میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آدمزاد بڑے لالچی، مکار اور چلاک ہوتے ہیں، اور افراسیاب بھی ایک آدمزاد ہی ہے، اس لیے مجھے شبہ ہے کہ اس نے ہم سے کوئی مکاری کی ہے، ہم سے یہ جھوٹ بولا ہے کہ نقشے کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں، حالانکہ نقشے کے بارے میں اسے علم ہے کہ وہ کہاں اور کس کے پاس ہے، اور دراصل وہ نقشے کو تنہا حاصل کر کے، دنیا بھر سے زائد سونا حاصل کر کے دوسرے بندگان کو اپنا غلام بنا لینا چاہتا ہے۔ وہ سونے کی قوت سے جنات کے بادشاہ کا بھی قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم افراسیاب کی نگرانی شروع کر دیں، یوں ہی سے ہم نقشے کے حصول میں کامیاب پائیں، اسے چھپ کر حملہ کر کے مار ڈالیں اور نقشہ اپنے قابو میں کر لیں۔ اپنے بھائی لوبندر کی ان باتوں پر دمندر سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے بھائی سے کہا، آپ کی باتیں مجھے سچی لگی ہیں، مگر یہ سوچتا ہوں کہ ہم افراسیاب کی نگرانی کیسے کریں گے؟ اس کی نظروں کے سامنے سے چھپ تو سکتے ہیں، مگر اس کے جادو سے کیوں کر بچیں گے؟ اگر اس نے اپنے جادو کے ذریعے ہماری موجودگی کا پتہ چلا لیا تو وہ فوراً جادو کر کے ہمیں گرفتار کر لے گا۔ ایسے میں اس کی گرفت سے بچ نکلنا محال ہو جائے گا، مگر اس میں گھبرانے اور ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں۔ اگر اس نے ہمیں اپنے جادو کے زور سے اپنی گرفت میں لے لیا تو ہم اسے فوراً کہہ دیں گے، ہم تو اسی سے ملنے آ رہے تھے، اس پر وہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ سوچ لو لوبندر بھائی، اگر افراسیاب کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم اس کی نگرانی کئی دنوں سے کر رہے ہیں تو ہماری بات دری کی دری رہ جائے گی۔ چھوڑو اس وہم کو، ہمیں افراسیاب کی نگرانی کرنی ہوگی۔ مجھے اس کی کسی بات کا بھی اعتماد نہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسے نقشے کے بارے میں ضرور علم ہے۔ وہ نقشہ اس کے پاس ہے، اگر نہیں ہے تو وہ جس کے پاس ہے اس کے بارے میں اسے ضرور علم ہوگا، مگر اس بات کا بھی پتہ چلے گا کیسے؟ ہمیں تو کوئی جادو بھی نہیں آتا، جادو تو ہمارے مہاراج کو آتا ہے، مگر وہ ہمیں بتائے گا تو نہیں۔ لوبندر بولا، دمندر تم تو ذرا سی باتوں پر گھبرا رہے ہو، ہم افراسیاب کی نظروں سے اوجھل رہ کر اس کی باتیں سنیں گے، اس کے ارادوں کے بارے میں جانیں گے، اس کی ان باتوں اور ارادوں سے جو وہ جس کسی کے روبرو بیان کر رہا ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نقشہ کہاں اور کس کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے لوبندر بھائی، آج سے تم جس طرح چاہو گے میں کروں گا۔ لوبندر افراسیاب سے شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے بولا، میں ہرگز یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارے اندیتا ابلیس کا بخشا ہوا تحفہ کوئی آدمزاد حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائے، میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ آپ سچ کہتے ہیں میرے بھائی، چلا میرا اور تحفہ ہمارے ماہ گرو ابلیس کا اور اسے لے جائے کوئی آدمزاد، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں آپ کی اس بات سے پورا متفق ہوں۔ لوبندر بولا، اور پھر ہمیں ایسے آدمزادوں سے خوفزدہ ہونے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں کہ وہ موحد یعنی خدا کو ماننے والے نہیں ہیں، انہیں کوئی ربانی کلام نہیں آتا، اس لیے یہ اپنے کسی بڑے جادو کو کام میں لا کر ہی ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس پر دمندر بولا، اگر یہ بات ہے تو پھر ہم کسی اور کو بھی عام کافر آدمزادوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان کے ذریعے سے نقشے کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ یہ بات کی باتیں ہیں، پہلے ہمیں افراسیاب کے ذریعے نقشے کا پتہ چلانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے متفق ہوں۔ پھر اسی طرح کئی اور باتیں کرتے ہوئے دونوں بھائی اپنے اپنے گھر جا پہنچے۔ انہوں نے افراسیاب کی جاسوسی کے لیے دن اور وقت کا تعین کر لیا تھا۔ ان دونوں نے اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ افراسیاب کو کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، خواہ اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ عمرو یار اپنے گھر بصرہ پہنچنے کے دوسرے ہی دن اپنے پیر و مرشد امیر حمزہ سے ملنے کی خاطر مکہ معظمہ جا پہنچا، کیونکہ مقبل نے جو واقعہ عمرو کی غیر حاضری میں پیش آیا تھا اس سے عمرو کو آگاہ کر دیا تھا۔ آج کل امیر حمزہ مکہ ہی میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ عمرو امیر حمزہ کی خدمت میں پہنچا، معانقہ اور دعا سلام کے بعد ان کے مقابل بیٹھ گیا تو امیر نے اپنے ایک غلام سے کہا، دیکھو برخوردار، ہمارا پیارا شگرد عمرو آیا ہے، اس کے لیے بہترین قہوہ اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آؤ۔ اس پر عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، حضور ہمیشہ آپ کا ہی کھایا پیا ہے، اس لیے زیادہ تکلیف نہ فرمائیے۔
امیر نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، جو کھاتے ہو اپنی قسمت اور اللہ کا دیا ہوا کھاتے پیتے ہو، ہمارا کچھ نہیں کھاتے۔ اس لیے جو نعمت بھی اپنے سامنے کھاؤ پیو، اسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اسی کا عطیہ جانتے ہوئے کھاؤ، مگر کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرو، اس سے کھانے میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس پر عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، حضور کی ہر بات پر عمل کرنا میرا فرض ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم ہمارے ہاں آئے کس لیے ہو؟ تم تو یمن گئے ہوئے تھے، کیا یمن سے سیدھے یہاں آ رہے ہو یا بصرہ پہنچنے کے بعد ہماری سمت آئے ہو؟ کیا تم ہماری ضمانت کے بارے میں کچھ پوچھنے تو نہیں آئے جو ہم نے تمہیں امانتاً اپنے پاس رکھ چھوڑنے کے لیے روانہ کی تھی؟ اس پر عمرو کچھ سوچ میں پڑ گیا، پھر چند لمحوں کی سوچ کے بعد اس نے کہا، یا پیرو مرشد، میں ضمانت کے بارے میں تو بعد میں بات کروں گا، لیکن پہلے میں اپنی غیر حاضری میں ہونے والے اس واقعے کے بارے میں بتا دوں گا جو مقبل میرے ملازم کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس کے بعد عمرو نے ان تمام بات سے امیر کو آگاہ کیا جو مقبل کے ساتھ پیش آئیں۔ امیر نے بڑے غور سے عمرو کی ساری بات کو سنا۔ جب وہ بات سنانے کے بعد خاموش ہوا تو امیر حمزہ کے چہرے پر سنجیدگی اور غور و فکر کے آثار نمایاں ہوئے۔ دراصل وہ بات اس انداز سے عمرو کے ساتھ کرنا چاہتے تھے کہ جس سے عمرو کو ایک ایک بات کی سمجھ آ جائے۔ اس پر انہوں نے اللہ کا نام لینے کے بعد عمرو کو بتایا، ہم نے پچھلے کئی دنوں میں 2 مرتبہ خواب دیکھا کہ تم کسی اذیت میں پڑنے والے ہو، جس پر ہم نے شہ جنات سے اسی ملازم سام کو اپنے روبرو حاضر کیا جو ہمارا مریض با وفا ہے۔ اسی کے ہاتھوں ہم نے تمہیں وہ نقشہ روانہ کیا تھا جس کے بارے میں ہم نے کہلا بھیجا تھا کہ اس نقشے کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرنا اور اسے کسی کی امانت جان کر اپنے پاس رکھنا۔ سو وہ تمہیں نقشہ دے آیا اور جو کچھ ہم نے اسے سمجھایا تھا اس کے بارے میں تمہیں بھی سمجھا آیا۔ خیر یہ بات تو ہوئی اس امانت کی، بات جو کرنے والی ہے وہ ہمارے خواب اور ان 2 افراد کے بارے میں ہے جو تمہاری غیر حاضری میں تمہارے ملازم مقبل سے ملے تھے۔ ان 2 میں سے ایک تو افراسیاب کی لونڈی آتو نامی جننی ہے، وہی اچانک مقبل کے روبرو حاضر ہو کر غائب ہوئی تھی، جس پر مقبل خوف زدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ دوبارہ جو شخص سے ملا تھا اسے ہم نے ہی اپنے خواب اور تمہارے کسی اذیت میں پڑ جانے والے بدولت امداد کے طور پر روانہ کیا تھا، اور وہ تھا ہمارا مرید سام، جس سے تم بھی بخوبی واقف ہو۔ اسے ہم نے ہدایت کی ہے کہ وہ فوراً یمن پہنچے اور تمہیں تلاش کر کے پیش آنے والی اذیت کو تمہارے وجود سے دور کرے۔ اس پر سام نے اسی دم اپنے جادو سے کام لیا اور تمہارا پتہ چلانے کے بعد تمہارے پیچھے صحرا میں جا پہنچا، جہاں اس نے 2 قافلے بصرہ اور شام کے جاتے ہوئے دیکھے۔ بصرہ والے قافلے میں تم موجود تھے، لہٰذا وہاں بھی سام نے جادو سے کام لیا اور یہ پتہ چلایا کہ افراسیاب کی لونڈی آتو تمہیں گرفتار کرنے اور افراسیاب کے روپ پیش کر رہی ہے۔ اس پر سام نے فوراً اپنے جادو سے تمہارا چہرہ متبادل کیا، جس کے بارے میں تمہیں خود بھی پتہ نہ چل سکا کہ اونٹ کی مہار تھامے تمہارا چہرہ کس نے بدل دیا۔ اس کے بعد وہ پچھلے قافلے میں پہنچی، وہاں بھی اس نے ایک آدمی کو اونٹ کی مہار پکڑتے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ آدمی بصرے کا رہنے والا تھا اور اس کا نام بھی عمرو تھا، مگر شام کے قافلے میں وہ اس لیے شامل ہو گیا تھا کہ اس کے اپنے کچھ عزیز شامی اس قافلے میں سفر کر رہے تھے۔ سام نے کچھ سوچا، پھر اس کی شکل تمہارے جیسی کر دی، ساتھ ہی اس گرد کے لوگوں کو اس نے اس سے بے خبر کر دیا۔ ایسا اس نے عمرو کے بارے میں بھی کیا تھا، اس پر کوئی بھی شخص اس کی جانب متوجہ نہ ہوا۔ اس کے بعد جب آتو جننی ان قافلوں کے قریب پہنچی تو سام نے فوراً ایک آدمزاد کا روپ دھارا اور ایک قافلے میں جا شامل ہوا۔ وہ غیبی اور ظاہری حالت میں اپنی اصل شکل کے ساتھ آتو کے روبرو آنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد جب آتو نے نقلی عمرو کو ہی اصلی عمرو جان لیا تو وہ اسے اسی وقت لے کر غائب ہو کر افراسیاب کے روبرو جا پہنچی۔ اب وہ نقلی عمرو یار افراسیاب کی قید میں ہے۔ وہ یہ بھی نہ جان سکا کہ وہ عمرو جو اس کے روبرو حاضر ہوا ہے نقلی ہے، لیکن جلد ہی انہیں اس حقیقت کا علم ہو جائے گا، اس پر وہ اسے رہا کر دیں گے۔ ہم نے اس امر کا بھی بندوبست کر دیا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بے گناہ تمہارے مغالطے میں جان سے مارا جائے۔ یہ تمام باتیں جن سے ہم نے تمہیں آگاہ کیا ہے آج صبح سویرے ہی سام آ کر ہمیں بتا کر گیا تھا، لہٰذا وہ اذیت جو تمہیں آتو کی بدولت ملنے والی تھی تم سے رفع ہو چکی ہے۔ اس لیے آگے کیا ہوگا خداوند تعالیٰ اس سلسلے میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ دراصل افراسیاب کی یہ خواہش ہے کہ وہ نقشہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے قبضے میں آ جائے اور پھر اس کی بدولت اتنا سونا حاصل کر لے جس کی طاقت سے وہ دنیا بھر کے آدمزادوں کو اپنا غلام بنانے میں کامیاب ہو جائے، مگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی ذات اس کے اس فاسق ارادے کو کبھی پورا نہ ہونے دے گی۔ ادھر امیر نے بات مکمل کی تھی کہ غلام کہوا خشک گوشت تلا ہوا اور کھجوریں لے کر حاضر ہو گیا۔ اس نے یہ سب چیزیں امیر اور عمرو کے روبرو رکھ دیں، پھر عمرو نے کہوا پیالیوں میں ڈالا، پھر امیر کی اجازت پا کر عمرو نے کہوا ہمراہ گوشت بھی کھانا شروع کر دیا۔ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔
عمرو نے سام کی جادوئی کارکردگی پر اس کی تعریف میں کہا، سام اپنے جادو سے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے گا، مجھے اس امر کی قطعاً امید نہیں تھی، کیونکہ میں نے اسے تو بڑا بولا بالا اور کمزور ساجن ہی خیال کیا تھا۔ نہیں عمرو، سام بے پناہ خوبیوں کا حامل ہے، شاہ جنات کی نظروں میں بھی اس کی بڑی عزت، اور وزیر عہدہ برا پر تو ہر مشکل امر میں اسی کو روانہ کیا کرتا ہے، وہ بھی اس کی خوبیوں کا بڑا مداح ہے۔ عمرو نے قہوے کا گونٹ بھرتے ہوئے کہا، یہ سب حضور کی مہربانیوں کا صلہ ہے، ورنہ سام کو یہ نام حاصل نہ ہو، ناممکن۔ خیر آپ یہ بتائیے کہ اس نقشے کی اتنی اہمیت کس وجہ سے ہے، اور پھر اس سے سونا کیوں کر اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ شاید تمہیں سام نے کسی بات سے آگاہ نہیں کیا تھا، مگر ہم نے ابھی تک جو کچھ تمہیں بتایا ہے وہ بھی مختصر ہے اور اشاروں کنایوں میں ہی بتایا ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد امیر نے کہنا شروع کیا، عمرو دولت بہت بری شے ہے، اور اس کا لالچ اس سے بھی برا ہے۔ عمرو جہاں دولت ہوگی وہاں بے حسی بھی ہوگی، تکبر بھی ہوگا، انسانوں سے نفرت بھی ہوگی، مگر جہاں اللہ کے فرمان کے مطابق میانہ روی اور اعتدال ہوگا وہاں دولت اذیت ثابت نہیں ہوگی۔ دولت کو میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ رکھیں اور خرچ کرنے والا انسان کبھی تکلیف میں نہ رہے گا۔ وہ دولت سے لوگوں کے حقوق بھی پورے کرے گا اور اپنے خراجات میں بھی کوئی فضول خرچی نہیں کرے گا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو اسلام نے ہمیں سمجھائی اور بتائی ہیں۔ عمرو میں نے تمہیں بتایا ہے کہ دولت کا لالچ بہت برا لالچ ہوتا ہے، سو اس نقشے کے ساتھ ساتھ یہی لالچ وابستہ ہے۔ اس نقشے میں جو کنواں ہے وہ ایک طلسمی کنواں ہے، اس کنویں کی تہہ میں کچھ پانی ہے جسے نکالنا جوائے شیر لانے سے کم نہیں، مگر اس پانی میں یہ خاصیت ہے کہ اس پانی کے چند قطرے جس شے پر بھی چھڑکو گے وہی سونے کی ہو جائے گی۔ اس پانی سے اتنا سونا حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جس سے 7 سونے کے محل بھی تعمیر ہو جائیں تو وہ سونا پھر بھی کم نہ پڑے۔ یہ نقشہ اس کنویں کا ہے، ابلیس نے اپنے ایک پیروکار کو اس کی عبادت کے بدلے میں بخشا ہے، مگر اس دیو کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ نقشے پر موجود تحریر کے بارے میں نہ جان سکا۔ اسی تحریر سے طلسمی کنویں کے محل وقوع کا پتہ چلتا تھا۔ جن کی اس تحریر کو ملکہ کو حق حاصل تھا اسے وہ دیو اور اس کا بائی نقشہ دکھانا نہیں چاہتے تھے، یعنی اپنی بادشاہ ملکہ اور وزیر سے وہ نقشہ مخفی ہی رکھنا چاہتے تھے، اور لوگ ابلیس کی تحریر پڑھ بھی سکتے تھے، جس پر دیو نے اپنے چھوٹے بھائی کو جس کا وہ نقشہ تھا افراسیاب کا پتہ بتا دیا کہ وہ اس تحریر کو پڑھ سکتا ہے اور طلسمی کنویں کے محل وقوع سے بھی آگاہ کر سکتا ہے۔ اس پر جب وہ نقشہ لے کر اس کے روبرو پہنچا اور اسے وہ نقشہ دکھایا تو وہ اسی دم اس کے نقشے کی ساری حقیقت اور ساری بات سے آگاہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی لالچ نے اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ وہ ان سے نقشہ ہتھیانے کی خاطر منصوبے بنانے لگا۔ نقشے کا مالک دیو دمندر ساری بات جاننے کے بعد افراسیاب سے یہ کہہ کر کہ وہ دوبارہ اس کے پاس اپنے بھائی کے ہمراہ آئے گا اور پھر سے طلسمی کنویں کے محل وقوع کے بارے میں تفصیل سے پوچھے گا، وہ چلا گیا، مگر دولت کے ہمراہ بدقسمتی نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، لہذا اس دولت کے ہمراہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ افراسیاب کے روبرو پہنچنے سے قبل ہی دیوں کی جنات سے جنگ چھڑ گئی۔ اس کے بعد جو واقعات گزرے تھے اور جس طرح یہ نقشہ امیر کے پاس پہنچا تھا اس سے امیر حمزہ نے عمرو کو پوری طرح سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد امیر حمزہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے عمرو سے کہا، طلسمی کنویں کی دولت کا لالچ اب افراسیاب اور ان دیوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر حضور اب افراسیاب اور اس کا ظالم چیلا جو میرا بھی بہت بڑا دشمن ہے سامری، وہ مجھ سے نقشہ تو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے اور شاید اس اصول کے لیے وہ کسی اور سے ہی مجھے مروا دیں۔ اس پر امیر نے عمرو کو تسلی دیتے ہوئے کہا، عمرو تمہاری جان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دولت کے اس لالچ میں وہی لوگ نقصان اٹھائیں گے جو اسے پانے کے لیے بے چین ہیں، کیونکہ یہ لالچ کبھی کسی اور کے راس نہیں آیا۔ اگر اس کنویں کے پانی سے افراسیاب اور دونوں دیو بھائی سونا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انسان اور انسانیت کے لیے یہ بہت برا ہوگا، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، وہ ذات کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی، انشاءاللہ وہ کبھی سونا حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوگے۔ اول تو وہ تمہارے پاس سے نقشہ ہی نہ لے جا سکیں گے، اگر کسی جادو یا کسی سازش سے وہ نقشہ لے بھی اڑے کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، میں تو چاہتا ہوں کہ ابلیس کا وہ دیا ہوا عطیہ یعنی طلسمی کنواں ہی تباہ ہو جائے، کوئی بھی اس کنویں سے پانی نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ عمرو ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد عصر کی اذان سنائی دی تو امیر حمزہ عمرو کو لیے ہوئے خانہ خدا کی جانب روانہ ہو گئے۔ سامری اپنے گرو افراسیاب کے روبرو پہنچا تو افراسیاب نے اسے عمرو یار کی قید میں ڈال دینے کی خوشخبری سنائی۔ اس پر سامری نے خوش ہوتے ہوئے کہا، واہ گرو مہاراج، آپ نے آج تو بڑی اچھی بات سنائی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عمرو سے ملاقات کر آؤں، میں ذرا اس کے تکبر پر اس کا مذاق اڑانا چاہتا ہوں۔ کیا خوب کام کیا ہے آتو نے، میں نے تم سے کہا تھا کہ آتو جننی بڑی زہریلی جننی ہے، یہاں کہیں بھی اپنے دشمن کو دیکھ لے گی، اسے چھوڑے گی نہیں،
اسے لے مرے گی۔ سامری اٹھتے ہوئے بولا، سچ کہا آپ نے، آتو واقعی قابل تعریف جننی ہے۔ اس کے بعد سامری افراد صاحب کی اجازت پر عمرو سے ملنے قید خانے کی جانب چل پڑا۔ جب سامری قید خانے کی سلاخوں کے قریب جا کھڑا ہوا تو اس نے عمرو کو دیواروں کی جانب سر گھٹنوں میں لیے بیٹھے دیکھا۔ سامری نے تنزنی سے کہا، واہ واہ، کیا کہتے ہیں عمرو صاحب کے، کس ٹھاٹ سے اپنا منحوس چہرہ گھٹنے میں لیے بیٹھے ہیں۔ اس پر عمرو نے اپنا سر اونچا کرتے ہوئے کہا، ارے بھائی، آپ لوگوں کو سخت غلط فہمی ہے، میں وہ عمرو نہیں ہوں جسے تم اپنا دشمن جانتے ہو۔ میں تو عمرو سوداگر ہوں، اور آپ لوگ عمرو یار کے دھوکے میں مجھے پکڑ لائے ہیں۔ ایسی باتیں کر کے تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گے تو اور کون دے گا؟ تمہاری انہی باتوں پر تو تمہیں عیار کہا جاتا ہے۔ اس پر عمرو کو سامری پر غصہ آ گیا، چلا کر اس سے بولا، کم عقل بدھو، میں عمرو یار نہیں ہوں۔ اگر تم لوگوں میں رتی بھر بھی عقل ہے تو اسے کام میں لاؤ، مجھے پہچانو، میں عمرو سوداگر ہوں اور بصرے میں سچے موتیوں کا کاروبار کرتا ہوں۔ عمرو کی اس طرح سے جوش میں چلا کر بات کرنے پر سامری سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی تک اس عمرو کے بارے میں کسی قسم کا بھی جادو کام میں نہیں لیا گیا تھا، لہذا پہلی بار سامری نے اپنے جادو کی طاقت سے کام لیتے ہوئے کچھ پڑھ کر اس کے چہرے کی جانب پھونک ماری تو عمرو کا اصل چہرہ سامری کے سامنے عیاں ہو گیا۔ آتو جننی سام کے جادو کی بدولت ایک دوسرے آدمی کو عمرو یار جان کر پکڑ لائی تھی اور اسی پر اسے بڑا تکبر تھا۔ سامری پر جب یہ حقیقت حال واضح ہو گئی تو اسی وقت دوڑا ہوا افراد صاحب کے روبرو جا پہنچا اور سخت پریشان ہوتا ہوا اس سے بولا، گرو مہاراج، آپ کو سخت دھوکہ ہوا ہے، آتو عمرو یار کو نہیں کسی عمرو سوداگر کو پکڑ لائی ہے۔ افراد صاحب نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کیا تو بڑک ہانک رہا ہے؟ بھلا میں عمرو کو پہچانتا نہیں؟ جسے آتو پکڑ کر لائی ہے وہ عمرو یار ہی ہے۔ نہیں ماہ گرو، وہ عمرو نہیں ہے، میں نے اپنے جادو سے حقیقت کا پتہ چلایا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو خود بھی اسے آزما سکتے ہیں، وہ اپنی اصلی حالت میں قید خانے میں موجود ہے، آپ چل کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ کمال ہے، تم نے عجیب سی بات سنا ڈالی ہے، آؤ میں تمہارے ہمراہ چل کر خود دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد سامری افراد صاحب کو لے کر قید خانے کے قریب میں جا پہنچا تو اس نے عمرو نامی شخص کو اپنی اصلی حالت میں پایا۔ افراد صاحب بڑا حیران اور پریشان ہوا، اتنا بڑا دھوکہ، وہ بھی آتو جننی کو۔ سامری آؤ، آتو کو بلا کر اس سے پوچھتے ہیں۔ عمرو پاس ہی کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ بات کر کے چلنے لگے تو عمرو نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، او خدا کے بندو، اگر تم لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہے کہ میں عمرو یار نہیں ہوں تو خدا را مجھے رہا کر دو۔ میری والدہ اور میرا چھوٹا بھائی جن کے اونٹ کی مہار میرے ہاتھ میں تھیں سخت پریشان ہوں گے، خدا را مجھے ان کے پاس پہنچا دو۔ اس پر افراد صاحب نے اسے بری طرح سے جھڑکتے ہوئے کہا، زبان بند کرو کتے، ابھی تمہارے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ تمہیں زندہ رکھا جائے یا جان سے مار دیا جائے۔ افراد صاحب کس بات پر عمرو سہم کر رہ گیا۔ اس نے اپنے آپ میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہا، یا اللہ مجھے ان موذیوں کے ظلم سے محفوظ رکھنا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر افراد صاحب نے اسی دم اپنی جادوئی قوت سے آتو جننی کو اپنے روبرو حاضر کیا۔ وہ بڑے مغرورانہ انداز میں افراد صاحب کے سامنے آ کھڑی ہوئی کہ اسے اس بات پر بڑا غرور تھا کہ وہ عمرو کو گرفتار کر لائی ہے۔ ہاں کیا بات ہے گرو، مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ کیا کسی اور کو بھی پکڑ کر لانا ہے؟ افراد صاحب بولا، اب تم کسے پکڑ کر لا سکتی ہو؟ تم پہلے جس کو پکڑ کر لائی ہو اور جس پر تمہیں بڑا فخر اور تکبر بھی ہے وہ عمرو نہیں ہے، کوئی اور عمرو نامی شخص ہے جسے تم عمرو یار کے دھوکے میں پکڑ لائی ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں گرو مہاراج؟ میں اور دھوکہ کھا جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آتو جننی ہوں جو جننی کم اور جادوگرنی زیادہ ہے، اور پھر میں نے تو عمرو کو متعدد بار دیکھا ہوا ہے، اسے پہچاننے اور جاننے میں دھوکہ کیوں کر کھا سکتی ہوں؟ تم قید خانے جاؤ اور دیکھ کر آؤ کہ وہ کون ہے، اور اگر ہو سکے تو اپنے شہر سے یہ بھی پتہ چلا لینا کہ تم سے دھوکہ کس نے کیا ہے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرنا کہ کہیں عمرو یار نے اپنا روپ بدل کر ہمیں دھوکہ تو نہیں دینا چاہا۔ اس پر آتو سخت غصے میں اپنا پاؤں پٹکتے ہوئی قید خانے کی جانب چل پڑی۔ اس کے جانے کے بعد افراد صاحب نے سامری سے کہا، اب مجھے عمرو سے نقشہ حاصل کرنے کی خاطر تمہاری کسی سازش سے کام لینا ہوگا، کیونکہ جس قدر تم عمرو کو جانتے ہو اور کوئی نہیں جانتا۔ ہاں عمرو، اب تم میرے بھی ہتھ کنڈے دیکھنا، تم دیکھنا کہ میں کیسے عمرو کو تکنی کا ناچ نچا کر اس سے نقشہ حاصل کرتا ہوں۔ مگر گرو ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو، کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہ کہ آپ نے وہ نقشہ تو خوب اچھی طرح سے دیکھا بالا ہوگا، کیا آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ طلسمی کنواں کہاں واقع ہے؟ اگر آپ کو اس کے بارے میں علم ہو چکا ہے تو پھر نقشے کے حصول کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اس کے بغیر ہی اس کنویں پر پہنچ کر اس کا پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر افراد صاحب نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، سامری یہی تو مجھ سے بھول ہوئی ہے کہ نقشہ ہاتھ میں آنے کے باوجود میں اس طلسمی کنویں کے محل وقوع کے بارے میں پوری طرح سے جان نہ سکا کہ وہ کہاں اور کس مقام پر موجود ہے۔
تو پھر ہمیں وہاں پہنچ کر اپنے جادو سے کام کیوں نہ لیں؟ ہم جادو سے پتہ چلا لیں گے کہ وہ کنواں کہاں ہے۔ نہیں سامری، وہ ابلیس کا تحفہ ہے، اس کا کسی جادو کی قوت سے پتہ چلانا امر محال ہے، نقشہ ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یہ تو آپ نے درست کہا ہے کہ ابلیس کے کسی تحفے پر ہمارا جادو کام نہیں کر سکتا۔ سامری نے بات ختم کی تھی کہ آتو اپنے خوفناک نتنے پھیلاتی ہوئی ان کے روبرو آ کھڑی ہوئی اور انتہائی غصے کے ساتھ بولی، میں نے ساری بات کا پتہ چلا لیا ہے، یہ شخص واقعی عمرو یار نہیں ہے، کوئی اور ہے، مگر یہ دھوکہ مجھ سے امیر حمزہ کے مریض سام نے کیا ہے۔ اس نے اصلی اور نقلی عمرو کی شکلیں تبدیل کر کے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں اس سام کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس سے انتقام لے کر رہوں گی، اسے جان سے مار کر رہوں گی۔ سوچ لو، وہ امیر حمزہ کا مرید ہونے کے علاوہ شاہ جنات کا خاص جن بھی ہے، جنوں میں اس کی شہرت بھی بہت اچھی ہے۔ اس پر آتو نے مزید اپنے نتنے پھیلاتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، جو کچھ بھی ہے میرے لیے کچھ بھی نہیں، اپنے لیے اس کی شہرت میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میں اسے ضرور مار کر رہوں گی، اس نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اس لیے وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا، میں اس سے انتقام لے کر رہوں گی۔ مجھے آپ اجازت دیں اور میری گردن سے اپنی غلامی کا جوتا اتار پھینکیں تاکہ میں اس سے بلا کسی خوف و خطر کے انتقام لے سکوں۔ بھلا میری غلامی میں رہتے ہوئے تم اس سے انتقام کیوں نہیں لے سکتی؟ غلامی میں بھی اس سے انتقام لے سکتی ہو، مگر دوران مقابلہ مجھے یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ کہیں آپ مجھے اپنے پاس نہ بلا لیں۔ اگر دوران انتقام آپ نے مجھے اپنے کسی اہم کام کے سلسلے میں بلا لیا تو دشمن کے روبرو میری ساری طاقت زائل ہو کر رہ جائے گی۔ اس پر افراسیاب نے کہا، آتو، اگر تم سام سے مقابلہ کرنے کی بجائے اصلی عمرو کو لے آؤ تو کیا ہی اچھا ہے، ہماری مشکل ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گی۔ نہیں مہاگرو، آپ کے دشمن کو میں ضرور لے کر آؤں گی، مگر سام سے انتقام لینے کے بعد۔ اس پر افراسیاب نے سامری کی جانب دیکھا تو سامری آنکھ سے اسے اشارہ کیا کہ وہ آتو کو جانے دے، لہذا افراسیاب نے آتو سے کہہ دیا کہ وہ جائے اور سام سے انتقام لے کر فوراً واپس آئے۔ اس پر آتو نتنے پھیلاتی ہوئی اور بدے پاؤں پٹکتی ہوئی دونوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ افراسیاب نے اس کے جانے کے بعد سامری سے کہا، تم اگر مجھے اشارہ کر کے آتو کو جانے کے لیے نہ کہتے تو میں نے اس کو کبھی جانے نہ دیتا، پہلے اسے عمرو کو لانے کو کہتا، پھر اسے سام سے مقابلہ کرنے کو کہتا، مگر آپ نے تو مجھ سے عمرو کے سلسلے میں کسی سازش کے کام لینے کو کہا تھا۔ افراسیاب نے کہا، مگر میں نے سوچا کہ شاید تمہاری کسی سازش سے عمرو قابو میں نہ آئے، اس لیے میں نے سوچا کہ آتو کی طاقت سے ہی کام لے کر عمرو پر قابو پایا جا سکتا ہے، وہ یار ہے، اسی لیے تمہاری سازش پر اپنی کسی عیاری سے کام لے سکتا ہے۔ اس پر سامری نے کہا، گرو مہاراج، آپ گھبرائیں نہیں، میں اب کی بار عمرو کے ساتھ ایسی سازش کروں گا کہ وہ لمحوں میں آپ کے قدموں پر آن گرے گا۔ واہ سامری، اگر تمہارے ذہن میں کوئی ایسی ہی سازش ہے تو پھر مجھے تم سے ہی کام لینا ہوگا، مگر یہ تو بتاؤ کہ اس جعلی عمرو کا کیا کریں، کہ اسے جان سے مار ڈالیں؟ افراسیاب کی اس بات سے سامری نے اختلاف کرتے ہوئے کہا، نہیں گرو مہاراج، اسے مار کر ہم نے کیا لینا ہے، اس پر جادو کر کے اس کا ذہن بدل دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں کے بارے میں سب کچھ بھول جائے اور پھر وہ کسی کو بھی یہاں کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے اور اسے رہا کر دیا جائے۔ سامری کی اس بات پر افراسیاب نے اتفاق کیا، لہذا سامری نے نقلی عمرو کے ذہن و دل پر جادو کر کے اسے اس کے شہر بصرہ میں پہنچا دیا۔ عمرو یار بازار جانے لگا تو اس نے مقبل کو سمجھاتے ہوئے کہا، بڑی ہوشیاری سے گھر پر رہا کرو، اگر کوئی بھی ایسی ویسش ہے جیسی کہ پہلے تم سے مل چکی ہو اور اچانک تمہاری نظروں کے سامنے سے غائب بھی ہو گئی ہو، اس سے ڈرا نہ کرو، بلکہ جرأت سے کام لے کر اس کے بال اپنے قبضے میں کر لیا کرو، اس پر وہ ہوائی شے فوراً تمہاری غلام ہو کر رہ جائے گی۔ اس پر مقبل بولا، حضور، اگر اس کے سر کے بالوں کی بجائے میری داڑھی اس کے ہاتھ آ گئی تو پھر تم ایسا کرنا کہ بڑے اطمینان سے زمین پر بیٹھ جانا، پھر اسی اطمینان سے اپنا جوتا پاؤں سے اتارنا اور اسی دم اپنے سر پر 7 بار جوتے مار لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کس کو جوتے مارنے کی بات ہو رہی ہے؟ بلکہ اس کی اس بات پر عمرو نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، خیر سے اپنے نصیبوں اور تمہاری عقل کو۔ کیوں، میری عقل کو کیا ہوا ہے؟ ہاں، ایک بار کم عقلی مجھ سے ضرور سرزرد ہوئی تھی، کم از کم اتنی تسلی تو مجھے ہو کہ آپ کی عقل کو جوتے درست ہی پڑے تھے۔ بتا دوں آپ کو؟ ہاں بتاؤ، جھجک کیوں رہی ہو؟ انسان کو اپنی کم عقلی کا اعتراف تو کھل کر کرنا چاہیے۔ تو سنیں جناب، سب سے بڑھ کر مجھے کم عقلی یہ ہوئی تھی کہ میں نے آپ سے شادی کر لی۔ بلکہ نے بات تو مذاق میں کی تھی، مگر عمرو یار نے اس بات کو سنجیدگی میں جانا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج بلقیس نے جو بات کی ہے سچ ہی کی ہے، چونکہ وہ روم کی شہزادی تھی، اس لیے اس نے عمرو جیسے ایک آدمی سے شادی کر کے بہت بڑی کم عقلی کا ثبوت دیا۔ لہذا اس نے بلقیس کی اس بات کا سخت برا مناتے ہوئے کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے، واقعی تم جیسی روم کی شہزادی نے مجھ جیسے عام آدمی سے شادی کر کے بہت بڑی کم عقلی کی تھی۔ اب شہزادی صاحبہ، آپ اپنے لیے کسی شہزادی کی تلاش کریں، جب وہ شہزادہ آپ سے آ ملے تو اس وقت میں آپ کو اپنے عقد سے آزاد کر دوں گا۔
اس کے ساتھ ہی عمرو مزید منہ میں بڑبڑاتا ہوا گھر سے چلا گیا۔ اسی لمحے بلقیس کو احساس ہو گیا کہ اس نے مذاق میں جو بات کی ہے عمرو نے اسے سنجیدگی سے سمجھا اور جانا ہے، اس لیے وہ سخت برا مناتا ہوا چلا گیا۔ اس پر بلقیس نے مقبل سے کہا، مقبل تمہارا آقا مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے، جاؤ انہیں بلا کر لاؤ تاکہ میں ان کی یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ میں نے جو بات ان سے کی تھی وہ مذاق میں کی تھی، سنجیدگی سے شادی والی بات نہیں کی تھی۔ اجی چھوڑیے شہزادی صاحبہ، بھلا عمرو صاحب آپ کی بات کا برا کیوں منائیں گے؟ ہرگز نہیں، ابھی آپ تھوڑی دیر بعد خود ہی دیکھ لیں گے عمرو صاحب منہ لٹکائے اور آپ کو ہنسانے کی غرض سے چلے آ رہے ہوں گے۔ خدا کی قسم شہزادی صاحبہ، عمرو صاحب کو آپ سے بڑی محبت ہے، وہ کبھی بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتے۔ نہیں مقبل، تمہاری بات کو میرا دل نہیں مانتا، خدا را تم جاؤ اور انہیں بلا کر لاؤ، میں ان سے معافی مانگ لوں گی۔ آپ گھبرائیے نہیں شہزادی صاحبہ، ابھی تو وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہیں، میرے کہنے پر بھی واپس نہیں آئیں گے، اس لیے سپہر تک ان کا انتظار کیے لیتے ہیں۔ اگر سپہر تک وہ نہ آئے تو پھر میں انہیں بلا کر لے آؤں گا، مجھے ان کے تمام ٹکانوں کا علم ہے۔ مگر مقبل کی اس بات سے بلقیس کو پھر چین نہ ملا، وہ بددستور اپنی حماقت پر نادام اور بے چین رہی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، عمرو سے اسے کیسا ہی مذاق کیا تھا، مگر اس سے اس کی شادی کے بارے میں ایسی ویسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بسا اوقات مذاق میں بھی کوئی بات کی ہو دکھ کا روپ دھارتے ہوئے تکلیف اور اذیت کا سبب بن جایا کرتی ہے، اس لیے مذاق بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر عمرو ناراض نہ ہوتا وہ اپنے عقد کے بارے میں اتنی بڑی بات نہ کر جاتا۔ سپہر تک بھی جب عمرو گھر نہ آیا تو بلقیس اور بھی بے چین ہو کر مقبل سے بولی، جاؤ اپنے آقا کو لے کر آؤ، میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ ناراض ہو کر گئے ہیں، واپس نہیں لوٹیں گے، دیکھ لیا تم نے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، دوپہر کا کھانا بھی کھانے نہیں آئے، جاؤ مقبل وہ جہاں کہیں بھی ہیں انہیں مجبور کر کر لے آؤ۔ ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، میں ابھی گیا اور ابھی واپس آیا، آپ کوئی فکر نہ کریں، میں عمرو صاحب کو اپنے ہمراہ لے کر ہی آؤں گا۔ یہ کہہ کر مقبل اسی لمحے عمرو کے گھر سے باہر چلا آیا۔ شام کے قریب مقبل گھر میں داخل ہوا، بلقیس نے آگے بڑھ کر دیکھا، جب اسے عمرو دکھائی نہ دیا تو اس نے مقبل سے پوچھا، عمرو کہاں ہے؟ کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ اور تم نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں نے ایک ایک منٹ بڑی بے چینی کے ساتھ گزارا ہے اور اس پر تم عمرو کو ہمراہ نہیں لائے؟ مقبل نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، شہزادی صاحبہ، نہیں میں لاتا کہاں سے، ان کے ایک ایک ٹکانے پر گیا، ایک ایک دوست سے مل کر ان کے بارے میں پوچھا، مگر کسی نے بھی عمرو کے بارے میں کوئی معمولی سا اشارہ بھی نہیں کیا اور نہ ہی کسی نے یہ بتایا کہ وہ ان کے پاس آئے بھی تھے یا نہیں۔ بس انہی کی تلاش میں یہ وقت ہو گیا، تھک ہار کر واپس چلا آیا۔ اس پر شہزادی نے اللہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یا اللہ، یہ مجھ سے کیسی حماقت ہو گئی، خوام خواہ بیٹھے بٹھائے ایک مذاق میں بات کر کے اپنے گھر کو برباد کر لیا، ہنستا بستا گھر غم زدہ ہو کر رہ گیا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور عمرو صاحب جہاں کہیں بھی ہوں وہ واپس آ جائیں۔ اتنے میں عمرو کا بیٹا عمیر، جو کہ اپنے کمرے میں بیٹھا کھلونے سے کھیل رہا تھا، اٹھ کر باہر چلا آیا۔ ماں اور مقبل کو اداس کھڑے دیکھا تو ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، امی جان، ابو کہاں ہے؟ وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ عمیر 6 سال کا ہو چکا تھا، اس لیے گھر میں ہونے والی بات چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ جایا کرتا تھا۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ اس کے ماں باپ کبھی کبھی لڑا بھی کرتے تھے اور اس کی لڑائی کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے۔ لہٰذا عمیر نے آج تک بھی کسی ایسی بات کا احساس کرتے ہوئے ماں کو جواب نہ دینے پر مزید کہا، میرے خیال میں ابو آپ سے لڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ نہیں بیٹا، بلقیس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، تمہارے ابو کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر بعد چلے آئیں گے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ مگر آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آپ بھی تو آئیں میرے ساتھ، تم چلو، میں تمہارے چچا مقبل سے بات کر کے آتی ہوں۔ اس پر عمیر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے باہر والے دروازے کی جانب چل پڑا۔ بلقیس نے دیکھا تو اسے روکتے ہوئے بولی، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا کمرہ تو اس طرف ہے۔ امی جان، میں ابو کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے جب تک وہ نہیں آئیں گی آپ کی باتیں مقبل چچا سے کبھی ختم نہ ہوں گی، اس لیے مجھے جانے دیں، مجھ سے آپ کی اداسی دیکھی نہیں جاتی۔ بلقیس نے معصوم عمیر کی زبان سے ایسی باتیں سنی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے گود میں لیا اور اپنے کمرے کی جانب روتی ہوئی دوڑ گئی۔ مقبل نے یہ دیکھا تو روحانسی آواز میں بولا، یا اللہ، اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی، کس کی وجہ سے ہم بیٹھے بٹھائے دکھوں میں پڑ گئے، کم از کم میری تو ایسی بد نظر نہیں ہے۔ پھر اپنے آپ میں ایسی ہی باتیں کرتا ہوا وہ بھی اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر بلقیس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں، عمرو کی مسحری کو خالی پایا تو جان گئی کہ عمرو رات بھر گھر نہیں لوٹا۔ اس پر اس نے کمرے سے باہر آ کر باہر والے دروازے کی جانب دیکھا تو کنڈا کھلا ہوا پایا۔ بلقیس ایک دم خوش ہو گئی، وہ جان گئی کہ عمرو گھر چلا آیا ہے، مگر ناراضگی اور غصے کی وجہ سے اپنے کمرے میں سونے کی بجائے کسی اور کمرے میں جا سویا ہے۔ اس پر اس نے جب آگے بڑھ کر دوسرے کمرے دیکھے تو انہیں بھی خالی پایا
عمرو ان میں سے کسی بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ مقبل کے کمرے میں گئی تو مقبل کو اس نے بیدار اور تسبیح پھیرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بلقیس کو دیکھ کر بولا، میں تمام رات جاگتا رہا ہوں شہزادی صاحبہ، اور بڑے دروازے کا کنڈا بھی میں نے ہی کھو رکھا تھا، محض اس خیال سے کہ عمرو صاحب آئیں اور انہیں دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہ ہو، پھر وہ اندر داخل ہو کر خود ہی کنڈا لگا دیں گے۔ مگر تمام رات گزر گئی، میرے کان دروازے پر ہی لگے رہے، مگر نہ تو رات بھر عمرو صاحب ہی گھر آئے اور نہ ہی کسی نے کنڈا چڑھایا۔ اس پر بلقیس مقبل کی اس مسحری پر بیٹھ گئی اور بولی، میں بھی رات بھر کہاں سوئی ہوں، عمرو کا انتظار کرتی رہی، مگر صبح کے ستارے کاذب کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی، مگر شکر ہے اللہ کا نماز کے وقت اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وقت بہت کم تھا، اس لیے ساری باتیں چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جب میں نے عمرو کی مسحری کی جانب غور سے دیکھا تو اسے خالی پایا، لحاف ویسے ہی کھلا پڑا تھا۔ اس پر میں اسی وقت جان گئی کہ عمرو رات بھر نہیں آیا۔ مقبل عمرو پہلے بھی متعدد مرتبہ گھر سے باہر رہا، لیکن پہلے مجھے کبھی اس کے باہر رہنے کی اس قدر اذیت یا پریشانی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ مجھے بتا کر جایا کرتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اپنے ہی شہر کے کسی حصے میں جا رہے ہیں، یا وہ شہر سے کسی باہر اور شہر جا رہے ہیں، اور پھر واپسی کے بارے میں بات کر کر جایا کرتے تھے۔ مگر اب کی بار تو وہ کچھ نہیں بتا کر گئے، اسی لیے کہ وہ میری بات کو سنجیدہ جانتے ہوئے ناراض ہو کر چلے گئے۔ مقبل نے جواب میں عرض کیا، شہزادی صاحبہ، آپ سچ جانیں آپ کا وہ مذاق مجھے بھی برا لگا تھا، مگر میں نے بات کو خاص اہمیت نہ دی، اس لیے کہ اکثر آپ دونوں میاں بیوی کے مابین ایسی چونچیں ہو جایا کرتی ہیں۔ بلقیس اور بھی اداس لہجے میں بولی، شاید میں عمرو کی بات کا زیادہ احساس نہ کرتی، لیکن جب اس نے دوسری باتوں کے علاوہ یہ کہا کہ وہ مجھے کسی شہزادے سے مل جانے پر اپنے عقل سے آزاد کر دے گا، تو میں اسی وقت جان گئی کہ عمرو نے میری بات کا سخت برا منایا ہے۔ میں بات کر کے اسے روکنا چاہتی تھی، مگر میرے بات کرنے سے پہلے ہی وہ گھر کی دہلیز عبور کر گیا تھا۔ تجھے بھی میں نے بلانے کے لیے کہا تھا، مگر تم نے میری بات کو اہمیت نہ دی اور مجھے انتظار کرنے کے لیے کہہ دیا۔ شہزادی صاحبہ، یہ ٹھیک ہے کہ میں بھی اس وقت معاملے کی سنگینی کو جان گیا تھا، مگر یہ امید نہیں تھی کہ عمرو صاحب جائیں گے تو لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ کم از کم آپ کی محبت نہ صحیح، عمیر کی محبت انہیں ضرور گھر واپس آنے کے لیے مجبور کر دے گی، مگر آج تو کسی بھی محبت نے ان کے دل میں جوش نہیں مارا۔ اس کے بعد بلقیس مقبل کی مسحری پر سے اٹھتے ہوئے بولی، اچھا تم ساری باتیں چھوڑ کر اٹھو، عمیر کے لیے دودھ اور اپنے لیے ناشتہ تیار کرو، اس کے بعد سوچیں گے کہ ہمیں عمرو کو گھر لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ تو کیا میں آپ کے لیے ناشتہ تیار نہ کروں؟ نہیں مقبل، میرے لیے ناشتہ تیار نہ کرنا، مجھے قطعاً بھوک نہیں ہے۔ تو پھر میں اپنے لیے بھی ناشتہ تیار کیوں کروں؟ مجھے بھی کب بھوک ہے؟ اس پر بلقیس دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی، اچھا تم ناشتہ تو تیار کرو، شاید میں بھی دو چار نوالے لے لوں، یہ بات ہوئی نا کام کی۔ یہ کہتے ہوئے مقبل بھی اپنی مسحری سے اٹھ کھڑا ہوا۔ باورچی خانے میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے عمیر کے لیے دودھ ابالا۔ وہ دودھ لے کر باورچی خانے سے نکلا ہی تھا کہ اپنے سامنے اپنی ختیجہ کو کھڑا دیکھ کر حیران تو ہوا، مگر اس کے کوئی بات کرنے سے قبل ہی وہ خود ہی بول پڑا، کہنے لگا، مجھے سیر نہیں سوا سیر امید تھی کہ خیر سے تم میرا ٹخنا دبانے ضرور آؤ گی، آتی کیوں نہ؟ آج کل سے کوئی اتا پتہ نہیں، رات ہم سب نے جاگ کر گزاری، صبح سویرے نماز سے فارغ ہوئی تو ماں جی اور سفینہ نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ جاؤ جا کر مقبل کا پتہ کرو کہ وہ عمرو صاحب کے ہاں ہیں یا کہیں اور۔ سو میں آپ کا پتہ کرنے چلی آئی۔ ختیجہ کی آواز سن کر بلقیس بھی کمرے سے باہر چلی آئی تھی۔ یوں ہی اس نے بات ختم کی تھی کہ بلقیس نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور بولی، آؤ ختیجہ، میرے کمرے میں آؤ، میں تمہیں بتاؤں گی کہ مقبل بھائی گھر کیوں نہیں گئے۔ یہ کہتے ہوئے بلقیس ختیجہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی اثنا میں عمیر بھی جاگ گیا تھا۔ مقبل نے دودھ کا گلاس بلقیس کے حوالے کیا اور خود باورچی خانے میں ناشتہ تیار کرنے چلا آیا۔ اب وہ اپنے آپ میں اس بات پر مطمئن تھا کہ چلو شہزادی صاحبہ تو اسے پورے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد ختیجہ کو مطمئن کر دے گی، اور اسے جس بات کا غصہ ہوگا کہ گھر پہنچ کر اس نے اطلاع کیوں نہ دی کہ عمرو صاحب گھر سے غائب ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکتا، اس پر اس کا غصہ بھی جاتا رہے گا۔ بلقیس نے عمیر کو دودھ دینے سے قبل اسے کلی کروائی، خوب اچھی طرح سے دانت صاف کروائے۔ بلقیس کا یہ رویہ تھا کہ صبح سویرے عمیر کا منہ اور دانت صاف کروائے بغیر اسے کوئی شے کھانے کو نہیں دیتی تھی۔ منہ اور دانت صاف کرنے کے بعد عمیر نے گلاس کا دودھ پکڑا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں اس نے ختیجہ کو ساری بات سے آگاہ کر دیا تھا، مگر وہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ عمیر کی جانب بھی چور آنکھوں سے دیکھتی جاتی تھی، کہیں اس نے تو ان کی باتوں پر کان تو نہیں دھرے ہوئے، مگر وہ اپنی جگہ بڑا کایا تھا، دودھ پیتا رہا اور ماں کی ایک ایک بات کان میں ڈالتا گیا۔ پھر اس نے آدھا گلاس دودھ کا پینے کے بعد چھوڑ دیا۔ بلقیس نے بقیہ دودھ پینے کو کہا تو بولا، اب تو باقی کا دودھ ابو ہی آ کر پلائیں گے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ابو آپ سے لڑ کر گئے ہیں؟ اگر میں آپ کو بتا دیتی تو آپ کیا کر لیتے؟
میں ان کے کان پکڑ کر گھر میں لے آتا کہ انہیں بتاتا کہ انہیں میری اتنی اچھی ماں سے لڑنے کی جرت کیسے ہوئی۔ اس پر بلقیس نے عمیر کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، نہیں بیٹا، اپنے ابو کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے۔ پھر ختیجہ نے عمیر کو اپنی گود میں لیتے ہوئے کہا، آج تو میں اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ بیٹی اس سے ملنے کے لیے بڑی بے چین ہے، وہ تو ساتھ ہی آ رہی تھی، میں اسے اپنے ہمراہ نہیں لائی۔ تم عمیر کو اپنے ہمراہ لے جانے کی بجائے نفیسہ کو ہی یہیں چھوڑ جاؤ۔ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے عمیر کا نفیسہ سے دل بہلا رہے گا۔ تم عمیر کو لے کر نہ جاؤ، کیونکہ اس کے ساتھ ہی تو میرا دل لگا ہوا ہے۔ اگر اس کا باپ یہاں ہوتا تو پھر میں خوشی سے اسے تمہارے ساتھ بھیج دیتی۔ اتنے میں مقبل ناشتہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بلقیس کا آخری جملہ سن لیا تھا۔ اس پر وہ بولا، کس کو بھیجنے کی بات ہو رہی ہے؟ اس پر بلقیس نے اسے پوری بات سے آگاہ کیا تو وہ ختیجہ سے بولا، شہزادی صاحبہ نے درست کہا ہے، تم نفیسہ کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ عمرو صاحب اگر آج آ گئے تو میں نفیسہ کو آج رات ہی واپس گھر لے آؤں گا۔ اگر عمرو صاحب آج گھر نہ آئے تو کل ضرور چلے آئیں گے، کیونکہ وہ عمیر کے بغیر زیادہ دن باقی نہیں رہ سکتے۔ عمیر میں ان کی اپنی جان ہے۔ ختیجہ نے کہا، میں نفیسہ کو جا کر لے آتی ہوں۔ وہ عمیر کے ساتھ رہے گی تو عمیر کا دل بھی لگا رہے گا اور خود اس کا بھی۔ اس کے بعد ختیجہ نے خوب پیٹ بھر کر ناشتہ کیا، پھر اٹھ کر اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ وہ جلد گھر پہنچ کر مقبل کی ماں اور اپنی ساس کو بھی حالات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ دونوں دیو بھائی یعنی دمندر اور لوبندر غائب رہتے ہوئے نئے روپ میں افراسیاب کے طلسم گدا میں داخل ہوئے۔ اس کے طلسم گدا میں داخل ہوتے ہی افراسیاب کو پتہ چل گیا کوئی غیر ہوائی اشیاء اس کے طلسم گدا میں داخل ہوئی ہے، کیونکہ جب کوئی غیر شے اس کے طلسم گدا میں داخل ہوتی ہے تو اس کے سامنے پڑے ہوئے اس کے دیوتا کی دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا افراسیاب نے یوں ہی اس آنکھوں میں سرخی حرکت کرتے ہوئے دیکھی تو وہ اسی وقت جان گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کے طلسم گدا میں ہے۔ اس پر افراسیاب نے جادو کیا تو دونوں بھائی اسی دم افراسیاب کے روبرو ظاہر ہو گئے، مگر اس پر ان کے غیبی حالت میں آنے کا مدعا معلوم نہ ہو سکا، جس پر اس نے قدر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ارے بھائی، اگر تم لوگوں نے مجھ سے ملنے آنا ہی تھا تو یوں غیبی حالت میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم لوگ ویسے بھی تو آ سکتے تھے۔ اس پر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، لیکن پھر دمندر نے کہا، اجی ہمیں یہ خدشہ تھا کہیں ہمیں آپ کے غلام جن یا چڑیلیں روک نہ لیں، اس لیے ہم نے غیبی حالت اختیار کی۔ اس کے بعد افراسیاب نے ان دونوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا، جس پر وہ بیٹھ گئے تو افراسیاب نے کہا، میرے خیال میں تم دونوں نقشے کے بارے میں دریافت کرنے آئے ہو۔ اس پر دونوں نے پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ پھر لوبندر نے افراسیاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہی بات ہے، ہم نے سوچا کافی دن ہو گئے ہیں آپ سے ملے ہوئے، کیوں نہ آپ سے پتہ کر آئیں کہ آیا نقشہ کا کچھ پتہ چلا یا نہیں۔ اس پر افراسیاب نے ایک زوردار کہکا مارتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو مجھ سے ملے زیادہ دن کہاں ہو گئے؟ ابھی 4 روز پہلے تو تم لوگ مجھے مل کر گئے ہو، اور اتنی جلدی اس طلسمی کنویں کا نقشہ تو نہیں مل سکتا۔ میں نے 1-2 جادوگر کے پتہ چلانے کی کوشش کی تھی، مگر پتہ نہ چل سکا، لہٰذا کچھ عرصہ آپ کو مزید انتظار کرنا ہوگا۔ اس پر دونوں بھائی مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر دمندر نے کہا، ٹھیک ہے، اب کی بار ہم 10 روز بعد آئیں گے، مگر نقشے کا ضرور پتہ ملنا چاہیے۔ اگر آپ نے نقشے کا پتہ کر کے ہمیں نہ بتایا تو ہمیں مجبوراً اپنے بادشاہ سے ساری بات کرنی ہوگی۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ جی، دھمکی نہیں، اسے مجبوری جانیے گا۔ دامندر نے اتنی بات کی اور اس کے بعد اپنے بھائی کے ہمراہ طلسم گدا سے باہر چلے آئے۔ جب وہ چلے گئے تو افراسیاب نے اپنے دیوتا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آئے تھے بڑے نقشے کا پتہ چلانے اور اپنے بادشاہ کی دھمکی دینے۔ نقشہ انہیں تو کیا، ان کے کسی قریبی کو بھی نہیں مل سکتا، ان کا بادشاہ بھی ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ پھر اس نے ایک چڑیل کو اپنے روبرو حاضر کرتے ہوئے کہا، جاؤ ان دونوں بھائیوں کا پتہ کرو کہ وہ یہاں سے کہاں جاتے ہیں اور کیا کیا باتیں کرتے ہیں، فوراً واپس آ کر ساری بات مجھ سے آگاہ کرو۔ اس پر چڑیل نے آگے بڑھ کر افراسیاب کے قدموں کو چھوا، پھر اسی دم اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہی چڑیل ان دونوں بھائیوں کی جاسوسی کرنے کے بعد واپس چلی آئی۔ افراسیاب نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، نامراد بھی آ گئی، کیا خبر لائی ہو ان مردودوں کی؟ مہاگرو، ان کے تو ارادے ہی خطرناک ہیں۔ مثلاً کیا ارادے ہیں ان بدبختوں کے؟ مہاگرو، آپ کی جاسوسی کر کے پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ نقشہ آپ ہی کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس۔ ان کے بارے میں آپ کو علم ہے اور آپ کو وہ نقشہ حاصل کر کے خود اس سے سارا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا واقعی وہ آپس میں ایسی ہی باتیں کر رہے تھے؟ جی ہاں مہاگرو، مجھے مہادیو شیطان کی سوگند، وہ دونوں اسی قسم کی باتیں کر رہے تھے اور میں نے ان کی خوفناک آنکھوں سے غیبی حالت میں رہ کر ان کی ایک ایک بات سنی ہے۔ واہ نامراد بھی، تم نے تو اپنے نامراد نہ ہونے کا کارنامہ دکھا دیا ہے۔ آج سے ہم تمہیں نامراد نہیں بلکہ بامراد بھی کہہ کر پکاریں گے۔ اس پر چڑیل نے ایک بار پھر افراسیاب کے قدموں کو ہاتھ لگایا،
پھر قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر رکھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ دونوں دیو کہاں گئے؟ میں نے ان دونوں کو بصرہ شہر کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ بصرہ شہر میں ان کا کیا کام؟ کیا کسی مسلمان کے کلام ربی کا شکار ہونا چاہتے ہیں؟ حضور یہ میں نہیں جانتی کہ وہ شہر کی جانب کس غرض سے گئے ہیں۔ خیر تم جاؤ، باقی بات کا ہم خود ہی پتہ چلائیں گے۔ اس پر چڑیل اسی دم افرا صاحب کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ افرا صاحب ان دونوں دیووں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اسی دم سامری اس کے روبرو حاضر ہو گیا۔ پہلے اس نے افرا صاحب کے قدموں کو چھو کر اسے سلام کیا، اور جب وہ اطمینان سے بیٹھ گیا تو افرا صاحب نے اس سے پوچھا، کہو سامری، تمہاری بھی کوئی سازش کامیاب ہوئی ہے یا نہیں؟ مہا گرو، اپنی سازش کے بارے میں تو آپ کو بتاؤں گی ہی، پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج آپ اس قدر اداس کیوں ہیں؟ کیا کسی چڑیل یا جن نے تلسم گدا سے کوئی شے چرا لی ہے؟ بھلا میرے ہوتے ہوئے کسی کو یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے وہ میرے تلسم گدا سے کوئی شے چرانے کی جرت کرے؟ آج میری اداسی اور غمگینی کی ایک اور وجہ ہے، اور اس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد افرا صاحب نے سامری کو دونوں دیووں کے تلسم گدا میں داخل ہونے اور ان کے ارادوں کے بارے میں تفصیل سے اسے بتانے کے بعد مزید کہا، اب تم بتاؤ کہ مجھے ان دونوں بھائیوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کہ کیا نہیں؟ میں سوچ میں پڑا تھا کہ اگر ہم اپنی کافیوں سے طلسمی کنویں کا نقشہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کہیں یہ مردود اپنی طاقت سے کام لے کر ہم سے وہ نقشہ لے جانے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ وہ دیو ہیں اور ان میں طاقت بھی 10 ہاتھیوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی قوت سے مرعوب بھی ہو سکتے ہیں۔ مہا گرو، تم ان کی قوت سے مرعوب ہونے والی بات نہ کرو۔ آپ ان دونوں کو اپنے شہر سے قید کر لیں، ورنہ وہ کسی بھی وقت ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اور یہ 10 ہاتھیوں والی طاقت کے مالک ہمارے اس تلسم گدا کو توڑ پھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ ابھی سے ان پر ہاتھ ڈال کر انہیں قید کر لیں۔ اگر ان کے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کے دیووں کو قید میں ڈال رکھا ہے تو وہ فوراً حملہ آور ہو جائیں گے۔ آپ اس سے نہ گھبرائیے، وہ ہم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم اس کے مقابلے پر جنوں کو لے آئیں گے۔ میرا کفار جنوں کے بادشاہ سے رابطہ ہے، بس تو پھر ٹھیک ہے، میں ان دونوں کو ضرور گرفتار کروں گا۔ اچھا اب تم اپنی سناؤ، تمہارے ساتھ کیسی بیتی؟ مہا گرو، میں تو تم کو یہ خوشخبری سنانے آیا ہوں، امرو کی اپنی بیوی سے انبن ہو گئی ہے، دونوں الگ الگ رہ رہے ہیں، اب نقشے کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ بس ابھی آپ یہ نہ پوچھئے کہ میرا کام آسان کیسے ہوگا، بس مجھے آپ میری سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچ لینے دیں، پھر آپ مجھ سے بات پوچھئے۔ ٹھیک ہے، مہا گرو شیطان تمہیں کامیاب کرے، بس جلد از جلد نقشہ لے کر میرے پاس آ جاؤ، میں تو وہ نقشہ حاصل ہی کر لوں گا، مگر آپ میرے واپس آنے سے پہلے ان دونوں دیووں کو قید ضرور کریں، مجھے ان کے ارادے اچھے نہیں لگتے۔ تمہیں اب اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں انہیں جادو کی طاقت سے ایسے قید خانے میں ڈالوں گا کہ جہاں سے وہ اپنی طاقت سے بھی قید خانہ توڑ کر باہر نہ آ سکیں گے۔ بہت خوب ماہ شیطان، آپ کا تلسم گدا ہمیشہ بلند رکھے۔ اتنا کہہ کر سامری نے افرا صاحب کے قدموں کو چھوا اور پھر اسی دم افرا صاحب کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ سامری جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے امرو کے گھر میں داخل ہو کر اور غیبی حالت میں رہ کر بلقیس اور مقبل کی ساری بات سن لی تھی، لہٰذا اسے یہ علم ہو گیا تھا کہ بلقیس اور امرو ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ امرو اپنے گھر میں موجود نہیں ہے۔ اس پر سامری نے دوسرے دن ایک نجومی کا روپ بھرا اور امرو کے مکان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ وہ پتہ چلانا چاہتا تھا کہ آیا مقبل گھر ہے یا نہیں۔ اگر وہ گھر پر ہوا تو پھر اس کا یہ کام مشکل پڑ جائے گا، مقبل اس کے فریب میں مشکل سے ہی آئے گا۔ عورتیں ضعیف العتاداد ہوتی ہیں، اس لیے انہیں قابو میں لانا مشکل امر نہیں ہے۔ نجومی کا روپ بھرنے سے پہلے وہ پہلے کی طرح غیبی حالت میں رہ کر مقبل کا پتہ چلا لیتا تو اچھا تھا، اب اس روپ میں وہ جادو سے کام نہیں لے سکتا تھا۔ مجبوراً سامری وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی یہ مشکل آسان ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ مقبل امرو کے بیٹے کو گود میں لیے گھر سے باہر آ رہا ہے۔ سامری درخت کے پیچھے جا چھپا۔ جب اس نے درخت کی اوٹ سے دیکھا کہ مقبل بازار کی جانب چلا گیا تو وہ درخت کی اوٹ سے باہر چلا آیا۔ پھر اس نے امرو کے گھر کے نزدیک پہنچ کر فال رمل دلیل کی آوازیں لگانی شروع کر دیں۔ کچھ دیر تک وہ مسلسل وقفے سے آوازیں لگاتا رہا، مگر دروازہ نہ کھلا، جس پر اسے خیال آیا کہ شاید آج امرو کی بیوی بھی گھر پر نہیں ہے، مگر دروازے پر مقبل نے تالا تو نہیں لگایا، اس لیے امرو کی بیوی گھر پر ہی ہوگی۔ اس پر سامری نے پہلے سے بھی زیادہ زور کے ساتھ آواز نکال لی۔ ایک آدمی نے اسے یوں آوازیں لگاتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب آ کر بولا، خدا کے بندے، یہ بصرے کے امرو یار کا گھر ہے، جو تیرے جیسے نجومیوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر نجومی ہے، اور اس کی قید میں جنات بھی ہیں، اس لیے تمہیں اس کے گھر سے کوئی گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ اس پر سامری نے کہا، ٹھیک ہے بابا لوگ، ہمارا فرض تو صدائیں لگانا ہے، سو ہم نے لگائیں، اب امرو صاحب ہمیں گھاس ڈالتے ہیں یا نہیں، یہ تو جاننے والا ہی جانے۔ اس پر وہ آدمی ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سامری مایوس ہو کر چلنے لگا کہ اسی دم بلقیس کو اس نے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا۔
وہ سامری سے بولی، نجوم تمہیں کچھ آتا بھی ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں آتا بی بی، ہم تو ہتھیلی پر سرسوں جمانا جانتے ہیں۔ تو پھر دروازے سے اندر چلے آؤ اور میری فال نکال کر مجھے بتاؤ کہ میرے حالات کیا ہیں۔ اس پر سامری گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ سامری نے پھانسا نکالا، زمین پر چند الٹی سیدھی لکیریں ڈالیں، ان پر پھانسا پھینکا اور پھر بڑا افسردہ چہرہ بنا کر بلقیس سے بولا، بی بی تیری تو اپنے شوہر سے انبن ہے، جس کی وجہ سے تو پریشان اور بدحال ہے۔ یوں ہی سامری نے اسے یہ بات بتائی تو اسے اس پر پختہ یقین ہو گیا کہ اس کی مشکل کا حل بھی بتا دے گا۔ اس نے کہا، ہاں یہ تو آپ نے درست فرمایا ہے، اب یہ بتائیے کہ میرا شوہر گھر بھی آئے گا یا نہیں؟ مزہ تب ہے کہ وہ بغیر کسی کے لانے پر خود ہی آئے تو اچھا ہے۔ اس پر سامری نے دوبارہ نئی لکیریں کھینچ کر ان پر پھانسا پھینکا، پھر حیران ہو کر بولا، آ سکتا ہے بنا کسی کے بلائے اور لانے کے، وہ خود بخود آ سکتا ہے، مگر تمہارے گھر میں بکری کی کھال پر ایک ایسا منحوس تعویذ پڑا ہے جس کی بدولت تیرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تم اسے لا کر میرے حوالے کر دو، میں اسے جلا کر خاکسر کر دوں گا۔ اس کے جلنے کے کچھ ہی دیر بعد تیرا شوہر تیرے پاس ہوگا۔ اس پر بلقیس سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے سامری سے کہا، میری نظروں سے تو کوئی ایسی شے نہیں گزری، پھر بھی میں گھر کی چھان بین کروں گی، اگر مجھے ایسی شے مل گئی تو میں ضرور اسے آپ کو لا دوں گی، مگر یہ کام جلد ہونا چاہیے، بس کل تک ہو جائے گا۔ میں کل اس وقت سے بھی پہلے اپنے گھر کی تلاشی لے لوں گی، اگر وہ شے مل گئی تو میں اسے آپ کو دے دوں گی، مگر میری فال میں یہ بات پائی گئی ہے کہ تم نے کسی کو بھی اس بات سے آگاہ نہیں کرنا اور نہ ہی کسی کو یہ بتانا کہ ایک نجومی آیا تھا اور میں نے اسے اس قسم کی شے دی تھی۔ اگر بی بی تم نے کسی کو یہ بتا دیا تو پھر ساری فال کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس پر بلقیس نے اس کے ہاتھ پر 2 اشرفیاں رکھتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی، آپ میری یہ مشکل حل کر دیں، میں آپ کو اور بھی بہت سی اشرفیاں دوں گی۔ فکر نہ کرو بی بی، سمجھو تمہاری مشکل آسان ہو گئی، بس تم نے کل مجھے بکری کی کھال والا تعویذ دے دینا ہوگا۔ آپ اس کی کوئی فکر نہ کریں، ایسی اٹھ پٹانگ چیزیں میرا شوہر عموماً لاتا رہتا ہے، ان کے سامان میں یہ تعویذ بھی ہوگا۔ ہاں بالکل ٹھیک سوچا تم نے، اس کے سامان میں تعویذ موجود ہوگا۔ اچھا اب تم جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میرا ملازم آ جائے اور یہ بات کھل جائے۔ اس پر سامری فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور خوش خوش امرو کے گھر سے باہر چلا آیا۔ آتو جننی سام جن کی تلاش میں سخت پریشان اور سرگرداں تھی۔ اس نے سام کو کئی مقامات پر جہاں اسے ملنے کی امید تھی دیکھا بالا، مگر کہیں سے بھی سام جن نہ ملا۔ یوں اس کو سام نہ ملنے کی امید بڑھ رہی تھی، اس کے غصے اور جوش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر اسے امیر حمزہ کا خیال آیا کہ اگر وہ ہوگا تو وہیں ہوگا، مگر آتو جنی ایک پلید اور مکروہ مخلوق تھی، اس لیے وہ مکہ معظمہ میں کیا اس کی حدود میں بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا مجبوراً اس کا انتظار کرنا پڑا۔ پھر وہ اپنے سحر کی بدولت سوس نام بادشاہ جنات کی عملداری میں جا داخل ہوئی۔ آتو نے سوچا تھا کہ وہ سام جن کے گھر کا پتہ چلا کر وہاں سے اس کی بیوی بچوں کو لے اڑے گی، پھر جب سام کو حقیقت کا پتہ چلے گا تو وہ دوڑا ہوا میری تلاش میں آ جائے گا، جس پر میں اس سے بآسانی سے انتقام لے سکوں گی، مگر جنات کی اس عملداری میں سام کی بیوی بچوں کو اغوا کر کے لے جانا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ یہاں کے جنات مسلمان ہیں، اس لیے وہ اسے آسانی سے سام کے بیوی بچے لے جانے نہیں دیں گے۔ اس پر آتو نے ایک نئی ترکیب سوچی، یہ کہ سام کی بیوی بچوں کو لے جانے کی بجائے اس کے ایک بچے کو اغوا کر کے لے جاؤ۔ سام اس کی تلاش میں بھی اس کے مسکن پر ضرور آئے گا اور اسے وہیں اپنے مسکن پر ہی ڈیر کر دے گی، زندہ نہیں چھوڑے گی اسے۔ اس پر آتو نے جنات کی نظروں سے غائب رہتے ہوئے سام کے گھر کا پتہ چلانا شروع کر دیا، مگر آتو کو تو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شاہ جنات سوس نام کا جو شبہ خفیہ جنات کا ہے، وہ سب جنات سے مخفی رہ کر ہی اپنے جنوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا جب آتو جننی غابی حالت میں رہ کر سام کے گھر کی تلاش میں تھی کہ ان خفیہ جنات میں سے 2 نے اسے دیکھ لیا۔ جب آتو جننی کو سام کا گھر تلاش کرنے میں دقت ہوئی تو اس نے اپنے جادو سے کام لیا اور جلد ہی سے پتہ چل گیا کہ سام جن کا گھر اس شہر کے کسی حصے میں واقع ہے۔ چنانچہ وہ اسی دم سام کے گھر کے سامنے جا پہنچی۔ دونوں جنات بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک جا پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی نظروں کے سامنے سام کا گھر ہے تو وہ دونوں جان گئے کہ جننی ضرور سام کے گھر میں کوئی کاروائی ڈالنے کی خاطر آئی ہے۔ اس پر دونوں چکنے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سام کا بڑا بیٹا گھر سے باہر آیا۔ اسے دیکھتے ہی آتو جننی اپنے منہ میں سحر پڑنے لگی۔ وہ سام کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ دونوں جنات نے جب اسے سحر پڑتے ہوئے دیکھا تو اسی دم انہوں نے بھی اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلا خوف و خطر آگے بڑھ کر آتو جنی پر قابو پا لیا۔ آتو جننی اپنے آپ میں بڑی تڑپی اور مچلی، حتیٰ کہ اس نے اپنے جادو سے بھی کام لیا، مگر اس کا بس نہ چلا۔ دونوں جنات نے خدا کے کلام سے ہی اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر پوری طرح سے اسے گرفت میں کرنے کے بعد
وہ سب سے پہلے اسے اپنے قاضی جن کے روبرو لے گئے۔ وہاں قاضی جن نے اس کی ساری حقیقت جانی تو اس نے اسے سب سے پہلے جادوئی قوتوں سے محروم کر دیا۔ جب وہ ہر طرف سے بے بس ہو گئی اور جادو وغیرہ سے معذور ہو گئی تو وہ مٹی کے ڈھیر کی طرح زمین پر جا پڑی۔ زمین پر سے انہوں نے اسے اٹھایا تو قید خانے میں جا ڈالا۔ قاضی نے انہیں حکم دیا کہ کل اسے بادشاہ کے روبرو پیش کیا جائے، اس سے اس کی ساری کہانی سنی جائے کہ یہ کیوں کر اور کس لیے سام کے بیٹے کو اغوا کرنا چاہتی تھی، آخر اس کا ارادہ کیا تھا۔ اپنی یہ ساری باتیں بادشاہ کے روبرو خود پیش کرے گی۔ اب عمرو کی سنیے کہ وہ گھر سے نکل کر سب سے پہلے کہاں گیا۔ عمرو یار گھر سے نکل کر سیدھا کوتوالی اپنے دوست عمران داؤد سے ملنے کے لیے گیا تھا، مگر اس نے عمران داؤد کو اپنے گھر میں ہونے والے واقعات اور بات سے آگاہ نہ کیا، بلکہ یوں ہی ادھر ادھر کی گپیں ہانکنے کے بعد اس کے پاس سے اٹھ کر کہیں اور جانے کے لیے کوتوالی سے باہر چلا آیا۔ اس روز مقبل کو عمران داؤد نہ تو کوتوالی اور نہ اپنے گھر ملا، لہٰذا وہ عمران سے عمرو کے بارے میں کچھ بھی نہ پوچھ سکا۔ پھر دوبارہ کوشش کرنے کے باوجود اس کی عمران سے کوئی ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر اسے پتا چلا کہ سرحد کے ایک گاؤں کے کسی بے درد نے ماں باپ سمیت 3 جوان ان کے بیٹوں اور 3 ہی بیٹیوں کو قتل کر ڈالا۔ 2 بیٹیاں بیاہی ہوئی تھیں مگر والدین سے ملنے ان کے ہاں آئی ہوئی تھیں۔ بڑی بیٹی حاملہ تھی۔ اس سے اگلے مہینے دونوں جوان بھائیوں کی شادیاں ہونے والی تھیں۔ یہ حادثہ بڑا دردناک اور تکلیف دہ تھا۔ عمران داؤد اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ پوری تفصیل جاننے اور قاتلوں کو پکڑنے کی خاطر گاؤں میں چلا گیا اور وہاں اسے رکنا پڑا۔ مقبل کو یہ بھی پتا چلا کہ قاتلوں نے یہ 8 قتل محض زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے خاطر کیے تھے، لیکن جس روز مقبل عمیر کو اپنے ساتھ لے جا کر عمران سے ملنا چاہا تو اس نے اپنے آپ میں یہ عہد کر لیا تھا کہ آج وہ ہر صورت میں عمران داؤد سے مل کر رہے گا۔ اب تو اسے گاؤں سے بھی واپس پہنچنا چاہیے تھا۔ اپنے آپ میں عمران داؤد ہی کے بارے میں سوچتا اور اپنے آپ سے باتیں کرتا ہوا کوتوالی میں جا داخل ہوا۔ کوتوالی کے اندر قدم رکھا تو عمیر نے مقبل سے کہا، کیا ہم چچا عمرو داؤد سے ملنے جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، تمہارے باپ کے بارے میں ان سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا، اسی لیے تمہارا باپ اگر ہوگا تو اسی کے علم میں کہیں پڑا ہوگا۔ چچا مقبل، میرے ابو کے بارے میں چچا عمران کچھ بھی نہیں بتائیں گے اور نہ ہی ان کی تلاش کریں گے۔ آپ یاد رکھیے میرے ابو کو میرے سوا کوئی بھی تلاش نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے میرے باپ، اگر عمران صاحب نے تمہارے باپ کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا تو پھر تم ہی اپنی مداریوں جیسی ٹوپی والے باپ کو تلاش کر لینا۔ مقبل نے کچھ اکتائے ہوئے لہجے میں عمیر کو جواب دیا، کیونکہ وہ عمرو کی تلاش میں بہت زچ اور پریشان ہو کر رہ گیا تھا، اسی لیے اسے اب کسی کی بھی بات کوئی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مقبل کی باتوں پر عمیر نے تالیاں پیٹتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں ابو کو ضرور بتاؤں گا کہ چچا مقبل آپ کی مبارک ٹوپی کو کسی مداری کی ٹوپی بتا رہے تھے اور اسی بنا پر اس نے آپ کو مداری بھی بنا دیا تھا۔ اس پر مقبل نے عمیر کی اس بات کا برا مناتے ہوئے کہا، ہاں ہاں کہہ دینا اپنے لاڈلے باپ سے، وہ مجھ پر کوئی پہاڑ نہیں گرا دے گا، پہاڑ نہ صحیح تو کوئی پہاڑی گرانے میں تو کامیاب ہو ہی جائیں گے۔ اچھا اب خاموشی اختیار کرو، عمران کا کمرہ سامنے ہے۔ اس کے بعد عمیر نے کوئی بات نہ کی۔ مقبل اسے لے کر عمران کے کمرے میں جا داخل ہوا تو وہاں اس نے 4 آدمیوں کو عمران سے مصروف گفتگو پایا۔ عمران نے مقبل کو دیکھا تو اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، مقبل بیٹھ جاؤ، میں ان سے فارغ ہو جاؤں تو پھر تم سے بات کروں گا۔ میرے خیال میں کسی مسئلے کی وجہ سے تم سرگرداں ہو، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم یہاں پہلے بھی کئی مرتبہ مجھ سے ملنے آ چکے ہو۔ جی ہاں، کہتے ہوئے مقبل ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر عمران نے عمیر کو اشارہ کر کے اپنے پاس بلایا۔ عمیر نے ادب سے عمران کو سلام کیا، پھر اس کے قریب جا پہنچا تو عمران نے اسے اپنے ساتھ ہی اپنی کرسی پر بٹھا لیا۔ عمران نے اپنے سے باتیں کرنے والوں کو بتایا، یہ میرے ایک بہت ہی عزیز دوست عمرو کا بیٹا ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، مجھے تو یہ کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ سچ کہا آپ نے، اس کی ماں روم کی شہزادی ہے اور اسی کے بطن سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ بطن سے کیا مطلب چچا جان؟ مجھے تو اللہ میاں نے اپنی چھت سے میرے ابو عمرو کے ہاں بھیجا تھا۔ ہاں بیٹا تم سچ کہتے ہو، عمران داؤد نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب کسی اڑتی چڑیا کے پر گننا نہ شروع کر دینا، بس خاموشی سے بیٹھے رہنا، اپنے چچا کو ان لوگوں سے بات مکمل کر لینے دو۔ چونکہ مقبل کو عمیر کی چرب زبانی کا علم تھا، اس لیے اس نے اسے خاموش رہنے کے لیے ہی پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا، جس پر عمیر نے فوراً اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ دی۔ پھر مقبل سے بولا، میں اڑتی چڑیا کے پر کیوں گنوں گا؟ میں تو وہ پیسے گنوں گا جو آپ نے میری ماں سے چوری اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ توبہ ہے، تم سے تو کوئی شیطان ہی نپٹ سکتا ہے۔ اچھا فضول باتیں آپ چھوڑیے، مجھے ان سے بات مکمل کر لینے دیں۔ یہ تو اس نے مقبل سے کہا۔ پھر 4 دیہاتیوں میں سے ایک سے اس نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہاں تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ وہ زمین مقتولین کی نہیں تھی، قاتلوں کی ہے، اور مقتول ذمہ دار نے ناجائز اس پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ جی ہاں، یہ بالکل بات درست ہے، گاؤں کا ہر فرد آپ کو یہی بتائے گا۔ اس پر مقبل نے کہا، اگر سب لوگوں کو یہ علم تھا کہ زمین قاتلوں کی ہے
پھر سب نے گاؤں کی پنچایت کے روبرو حاضر ہوتے ہوئے بااثر افراد کو کیوں نہیں بتایا کہ زمین کے اصل مالک قاتل ہیں۔ جناب مقتول بکیر کے دونوں بڑے بیٹے ہتھ چھٹے اور بدماش تھے۔ گاؤں کے ہر آدمی پر ان کا رعب اور دبدبا تھا، اس لیے پورے گاؤں میں سے کوئی بھی شخص یہ کلمہ حق کہنا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھیے نا، اب ناجائز قاتلین میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، مگر گاؤں نے پھر بھی آپ سے حق کی بات نہیں کی، بلکہ یہاں آپ کے ہاں پہنچ کر آپ کو اصل بات سے آگاہ کیا، اور یہی بات میں نے آپ سے گاؤں میں بھی کی تھی کہ میں آپ کے ہاں پہنچ کر ہی اصل بات بتاؤں گا۔ ان سب کی موت کے بعد ان کا خوف ہمارے دلوں سے نہیں گیا۔ اس پر عمران داؤد نے پوچھا، میں 4 قاتلوں کو تو پکڑ لایا ہوں، وہ بھی 2 دنوں کی دوڑ دھوپ کے بعد، مگر ان کے ہمراہ جو 5واں آدمی تھا، کیا اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ ہم اسے کہاں پہنچ کر گرفتار کر سکتے ہیں، یا وہ ہمیں کہاں چھپا مل سکتا ہے؟ اس کا ملنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ قاتلوں میں سے زیادہ ہوشیار اور چھلاوا ہے، اور میرے خیال میں سے اس نے قتل بھی زیادہ ہی کیے ہیں، کیونکہ وہ بڑا غسیلا نوجوان ہے۔ 1-2 بار پہلے بھی اس کے مقتول بھائیوں سے جھگڑا ہوا تھا۔ آخر اس کا کوئی ملنے والا یا کہیں کوئی اس کا ٹھکانہ تو ہوگا۔ اگر اس کا کوئی ٹھکانہ ہوگا تو شہر میں ہی ہوگا، کیونکہ وہ زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا۔ پھر آپ ایسا کریں کہ اپنے گاؤں کا کوئی بیکار نوجوان میرے پاس بھیج دیں، میں اسے کوتوالی کی ملازمت بھی دے دوں گا، اور ساتھ اس قاتل کی تلاش پر اسے لگا دوں گا۔ وہ یہاں کہیں بھی اسے دیکھے گا فوراً ہمیں آگاہ کر دے گا۔ ہم میں سے تو کوئی بھی اسے نہیں جانتا، اس لیے ہمارے ہاتھوں اس کا گرفتار ہونا محال ہے، مگر یہ امر لازمی ہے کہ وہ نوجوان قاتل کی پوری پہچان رکھتا ہو۔ جی آپ حضور اس بات کی فکر ہی نہ کریں، ہم آپ کے ہاں اسے روانہ کریں گے جو اس کے زیادہ قریب رہ چکا ہوگا۔ ہمیں اتنا قریبی بھی نہیں چاہیے جو اسے مل کر ہمارے ہی بارے میں آگاہ کر دے۔ نہیں صاحب، ہم کوئی بیوقوف ہیں جو آپ کے ہاں ایسا نوجوان بھیجیں گے جس سے پہلی ہی ملاقات میں اسے پورے حالات اور گرفتاری کے بارے میں بتا دے۔ آپ اس امر سے قطعاً بے فکر رہیے، ہم آپ کے پاس ایسا کوئی نوجوان نہیں بھیجیں گے۔ اس دھاتے کی اس بات پر عمران داؤد مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد وہ 4 باری باری عمران داؤد اور مقبل سے ہاتھ ملانے کے بعد اس کے کمرے سے باہر آ کر اپنے دیہات پہنچنے کی خاطر کوتوالی سے باہر چلے آئے۔ ان چاروں کے جانے کے بعد عمران نے مقبل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہاں مقبل، ایسی کون سی آفت آن پڑی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ملنے کے لیے شدید پریشان تھے؟ بلکہ چچا مقبل تو بدحال تھے، اور اب آپ بھی پریشان کم اور بدحال زیادہ ہیں۔ اچھا، اب تم مجھے کوئی بات بھی کرنے دو گے یا نہیں؟ جی نہیں، یہ میرے چچا ہیں، میں ان سے پوری بات کروں گا۔ اس پر عمران نے عمیر کو سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ جہاں کہیں بڑے بیٹھے ہوں، بات کر رہے ہوں، وہاں کسی بچے کو بولنا نہیں چاہیے، اور نہ ہی کسی بات پر دخل دینا چاہیے۔ واہ چچا جان، آپ نے خوب یاد دلایا، میری امی جان نے بھی مجھے یہ بات سمجھائی ہوئی ہے۔ پھر اس نے مقبل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، چچا جان آپ بات شروع کریں، میں خاموش رہوں گا، اور جو بات آپ کو یاد نہ رہی اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ لیں۔ پھر عمران کی جانب منہ کر کے بولا، کیوں چچا جان، میں نے چچا مقبل کو اچھا مشورہ دیا ہے نا؟ ہاں بیٹا، تمہارا مشورہ بالکل درست ہے، مگر اب تم بالکل خاموش ہو جاؤ اور کوئی بات نہ کرو، مقبل کو پوری تفصیل سے بات کرنے دو۔ اس پر عمیر نے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور اپنی شریر آنکھوں سے مقبل کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر مقبل نے الف سے یہ تک منوان پورے حالات عمران کو آگاہ کرنے کے بعد کہا، خدا را، اگر آپ کو عمرو صاحب کے بارے میں کوئی علم ہے تو راہ خدا ہمیں ضرور بتائیے کہ وہ کہاں ہے اور کس کے ہاں موجود ہے۔ مقبل کی ان باتوں پر عمران داؤد سوچ میں پڑ گیا، پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر اپنے کمرے میں سوچ میں پڑ کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کی مسلسل خاموشی پر مقبل جان گیا کہ عمران کو عمرو کے بارے میں علم ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن وہ مجھے بتانے کی سوچ میں پڑا ہے کہ وہ مجھے عمرو کے بارے میں بتائے یا نہ بتائے۔ عمیر بھی اپنی شوخ نظروں سے کبھی مقبل اور کبھی عمران داؤد کو دیکھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ عمیر کے ہمراہ اپنی کرسی پر آ بیٹھا، پھر اس نے مہرے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، آج سے چند روز قبل صبح کے وقت میرے ہاں کوتوال آیا تھا۔ ادھر ادھر کی اس نے بہت سی باتیں کی، اس نے بابی بلقیس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی، اور نہ ہی اس نے یہ بتایا کہ وہ بابی بلقیس کے ساتھ لڑ کر چلا آیا ہے اور اب وہ گھر بھی واپس نہیں جائے گا۔ مقبل اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اگر وہ مجھ سے ایسی کوئی بات کرتا میں اسے کہیں اور نہ جانے دیتا، اس کا بازو پکڑتا اور اسے لے کر شہزادی کے روبرو جا حاضر ہوتا۔ پھر دونوں کی بات سننے کے بعد جو کوئی جھوٹا ہوتا، اس کی بات غلط ہوتی تو اس کی سرزش کرنے کے بعد دونوں میں صلح کروا دیتا، مگر اس اللہ کے بندے نے تو کوئی ایسی بات مجھ سے کی ہی نہیں، بس ہنستا اور لطیفے سناتا میرے پاس سے چلا گیا۔ اب میں سوچ میں پڑا ہوں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ تم اس کے تمام دوستوں کے ہاں سے اسے دیکھ آئے ہو، ویرانوں اور جنگلوں میں بھی تم گھوم آئے ہو، تمہیں کہیں بھی عمرو نہ ملا، لیکن وہ گیا کہاں ہے؟ میرے تو خیال میں وہ بصرے سے باہر کسی اور شہر میں چلے گئے ہیں۔ نہیں مقبل، وہ کسی اور شہر میں نہیں گیا، اگر اس کا کوئی ایسا ارادہ ہوتا تو مجھ سے ضرور بات کرتا،
خواہ جھوٹ بول کر ہی بتاتا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں فلاں شہر جا رہا ہے، مگر اس نے تو مجھ سے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی۔ اتنے میں عمیر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، اس لیے مزید کوئی بات نہ کرنے کے سلسلے میں اس سے صبر نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا رہ نہ سکا تو عمران داؤد سے مخاطب ہو کر بولا، چچا جان، کہیں میرے ابو آپ کے گھر میں کسی مسہری کے نیچے نہ جا چھپے ہوں۔ لا حول ولا قوت، کیسی بے تکی بات کی ہے تم نے عمیر؟ اس پر عمیر نے جھٹ سے کہا، چچا جان، میرے ابو تو بصرہ شہر کی حدود سے مل رہے ہیں، نہ ویرانوں اور جنگلوں میں وہ مل پائیں گے، آسمان پر یا زمین کی تہوں میں تو وہ جانے سے رہے، اپنے کسی دوست کے ہاں بھی وہ موجود نہیں ہے، ایسے میں وہ کسی مسہری کے نیچے چھپنے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ نہیں عمیر بیٹا، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، تمہارے ابو کسی مسہری کے نیچے کیا ہوں گے؟ بصرے کے کسی کہوا خانے کے اندر سکون سے بیٹھے کہوا پی اور خشک گوشت کے تلے ہوئے قتلے مزے سے کھا رہے ہوں گے۔ پھر تو ہمیں جلد ان کے ہاں پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ کھانے پینے میں بھی ان کا ہاتھ بٹا سکوں۔ اس پر عمیر مقبل کی باتوں سے تنگ آ کر بولا، او میرے باپ، تو چپ نہیں رہ سکتا؟ کسی کو کچھ سوچنے بھی دے گا یا نہیں؟ اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا تو پھر میں اٹھ کر گھر چلا جاتا ہوں، تم اپنے چچا عمران کے ہمراہ آ جانا، میں نے بڑی بھول کی جو تم جیسے باتونی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ ہاں بیٹا، مقبل ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، تم کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاؤ اور ہمیں کچھ سوچنے دو۔ ٹھیک ہے چچا جان، سمجھیے میں چپ ہو گیا۔ یہ کہہ کر عمیر نے اپنی انگلی اپنے دونوں ہونٹوں پر رکھ لی، پھر کچھ دیر بعد خاموشی طاری رہی۔ آخر مقبل نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مجھے بڑی امید تھی کہ آپ سے ملوں گا تو مجھے آپ عمرو صاحب کے بارے میں ضرور کچھ بتائیں گے۔ میں نے جب یہ جانا تھا کہ آپ کسی تفتیش کے سلسلے میں گاؤں گئے ہوئے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ عمرو صاحب ضرور آپ کے ہمراہ ہوں گے، لیکن جب آپ واپس آئے تو تنہا ہی آئے، عمرو صاحب آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ ہاں مقبل، میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ وہ چند روز قبل میرے پاس آیا تھا، لیکن باتیں کرنے کے بعد چلا گیا۔ خیر اب میرے علم میں عمرو کی گمشدگی آ گئی ہے، اس لیے اب بے فکر ہو کر اپنے گھر جا کر بیٹھو، انشاءاللہ ایک دو روز میں اسے تلاش کر لوں گا۔ آخر وہ چھلاوا مجھ سے چھپ کر کہاں جا سکتا ہے؟ اب آپ لوگ جائیے اور گھر پہنچ کر شہزادی صاحبہ کو بھی تسلی دیں کہ عمرو ایک آدھ روز میں گھر واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد عمران نے عمیر کو پیار کیا اور اسے مقبل کے ہمراہ جانے کو کہا۔ اس پر عمیر جب دروازے کے قریب مقبل کے ہمراہ پہنچا تو مڑ کر عمران سے بولا، چچا جان، آپ بھی گرا باندھ دیں، میرے باپ کو نہ چچا مقبل تلاش کر پائیں گے اور نہ آپ، انہیں اگر کوئی تلاش کرے گا تو وہ میں تلاش کروں گا، میں ہی انہیں ڈھونڈ کر گھر لاؤں گا۔ اچھا بیٹا، تمہاری کاوش بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد عمیر نے دوبارہ عمران کو سلام کیا اور پھر مقبل کے ہمراہ کمرے سے باہر چلا آیا۔ سامری جادوگر نے جب اپنی کارروائی سے افراسیاب کو آگاہ کیا تو اس نے سامری کا کاندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا، واہ میرے شیر واہ، اب مجھے پوری امید ہو گئی ہے کہ نقشہ ہمیں ضرور مل جائے گا۔ جب اس سیار کی بیوی عمرو کا سامان کی تلاشی لے گی تو اسے نقشہ مل جائے گا، پھر اس پر الٹی سیدھی لکیریں دیکھ کر اپنے آپ میں یہی فیصلہ کرے گی کہ یہی وہ منحوس تعویذ ہے جس کی بدولت اس کا شوہر اس سے بدہوا ہو کر رہ گیا، لہذا وہ نقشہ لا کر تمہارے حوالے کر دے گی۔ دیکھا گرو مہاراج، میری سازش اور میرا کارنامہ، میں نے تو پہلے ہی یہ بات سوچ رکھی تھی کہ اگر اس عیار سے کوئی نمٹ سکتا ہے تو سامری نمٹ سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پھر سامری نے دیووں کے بارے میں بات کرتے ہوئے پوچھا، تم نے ان دونوں بھائیوں کو قید بھی کیا ہے یا نہیں؟ اس پر افراسیاب نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، ہاں سامری، میں نے انہیں اپنے جادو کی طاقت سے انہیں قید میں تو ڈال دیا، مگر اس سلسلے میں مجھے کشت بہت کاٹنا پڑا۔ مسئلہ یہ کہ ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں کہاں ہیں کہاں نہیں۔ اس پر میں نے چند چڑیلیں ان کی تلاش میں روانہ کر دیں۔ بڑی اذیت اور مشکل کے بعد ایک چڑیل ان دونوں کو پانے میں کامیاب ہو گئی۔ چڑیل نے آ کر مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ دونوں ایک کافر سے ایک عمل کے ذریعے یہ پتہ کروا رہے تھے کہ ان کی گمشدہ شے کہاں ہے۔ وہ دونوں اس وقت آدمزاد کے روپ میں تھے۔ وہ کسی مسلمان عامل کے پاس تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ انہیں اپنے پکڑے جانے کا خدشہ تھا۔ کلام اللہ کی بدولت ان دونوں نے قید ہو کر رہ جانا تھا، لہٰذا انہوں نے کسی کافر عامل کے پاس جانا ہی مناسب خیال کیا، سو وہ دونوں ایک کافر عامل کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ چونکہ وہ دونوں آدم ذاتوں کے روپ میں تھے اس لیے عامل ان کی پہچان نہ کر پایا۔ پھر اس سے قبل کہ کوئی بات عامل انہیں بتاتا تو میں نے غیبی حالت میں رہتے ہوئے دمندر کے کان میں کہا کہ گرو افراسیاب نے آپ کے نقشے کے بارے میں پتہ چلا لیا، اس لیے آپ فوراً میرے ہمراہ گرو مہاراج کے پاس پہنچیں، وہ آپ کو نقشے کے بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ یہی بات اس چڑیل نے لوبندر کے کان میں بھی کہہ دی، جس پر دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور عامل سے بولے، ہم تھوڑی دیر بعد آئیں گے، اس وقت ہمیں ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں عامل کے سامنے سے غائب ہوئے تو عامل اپنا ماتھا پیٹتا اور اظہار افسوس کرتے ہوئے بولا، کاش مجھے اپنے علم کی بدولت پتہ چل جاتا کہ دونوں جنات ہیں تو میں نے اپنے جادو سے ان دونوں کو غلام بنا لینا تھا۔ ان کے غلام بن جانے پر ان سے دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر اپنے گھر رکھ لینی تھی، مگر ان کے اچانک غائب ہو جانے پر ان کی حقیقت کا پتہ چلا۔
पहले पता न चल सका। चुड़ैल आमिल की इस जहालत पर हंसती हुई इन दोनों के पीछे जाकर इनसे जा मिली। दमिंदर ने इनसे पूछा, तुम कहाँ रह गई थी? मैं अमल की बातें सुन रही थी, जिसे तुम्हारे अचानक गायब हो जाने पर सख्त अफसोस हुआ कि इसे तुम्हारी हकीकत का पता क्यों न चल सका। अगर इसे तुम्हारे गायब हो जाने से कबल इसे असलियत का पता चल जाता तो उसने तुम दोनों को गुलाम बना लेना था। मैं इसके मुंह से तुम्हारे बारे में इसी किस्म की बातें सुनने के लिए रुक गई थी। इस पर लोबिंदर ने कहा, तो इसका यह मतलब हुआ कि काफिर आमिल भी अपने किसी इल्म से हमें अपनी कैद में रख सकते थे, इसलिए आइंदा इनसे भी बचना होगा। चुड़ैल बोली, सच कहते हो। दोनों किस्म के आलमों में यही फर्क है कि काफिर आलम अपने काले जादू से काम लेता है और मुसलमान आमिल अपने नूरानी इल्म से काम लेता है। अच्छा, तुम ये बातें छोड़ो, हमें ये बताओ कि तुमसे अफरासियाब ने नक्शे के बारे में क्या बात की है। इस पर चुड़ैल ने वही बात दोहरा दी जो इन दोनों के कानों में कही थी। इस पर दोनों भाई बड़े खुश हुए। इसके बाद जब वो दोनों मेरे रूबरू पहुंचे तो मैं पहले से ही चौकन्ना और होशियार बैठा था। मैंने अपने चारों तरफ इनकी ताकत को स्लिप करने के लिए अमल कर रखा था, इसलिए यूं ही वो खड़े हुए और मुझसे बात करना चाही कि इन दोनों की ताकत स्लिप होना शुरू हो गई। पहले तो इन्हें पता न चला कि इनके साथ क्या हो रहा है और इनका जिस्म क्यों भेद मजनुओं की तरह लर्ज रहा है, लेकिन जब इनके जिस्मों में बहुत कम ताकत रह गई तो वो दोनों जान गए कि इन पर जादू किया जा रहा है। इस जादू की बदौलत इसकी जिस्मानी कुव्वतें स्लिप होकर रह गईं। इस पर इन दोनों भाइयों ने इंतहाई गुस्से के साथ उड़ाते हुए मुझ पर हमला करना चाहा, मगर मैं तो पहले से होशियार और चौकन्ना बैठा हुआ था। लिहाजा फौरन इन दोनों पर बेबस हो जाने वाला जादू करके इन दोनों के पैरों और हाथों में जंजीरें पहना दी। इस पर उन्होंने पूरी कुव्वत से काम लेकर अपने आप को आज़ाद करवाना चाहा, मगर इनकी जिस्मानी कुव्वतें तो ख़त्म हो चुकी थीं। इसीलिए वो अपनी अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करने के बावजूद भी मेरी जादुई जंजीरों से रहाई हासिल न कर सके। फिर दमिंदर ने चलाकर मुझसे कहा, ओ खबीस और बदबातन जादूगर, तूने हम दोनों भाइयों को कैद करके अच्छा नहीं किया। लुबिंदर भी चलाया, जब हमारे महादेव बादशाह को पता चलेगा तुमने इसके दो दियों पर जादू करके इन्हें कैद में डाल रखा है तो वो तुम्हारे इस तिलस्म गदा की ईंट से ईंट बजा देंगे और तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। शायद तो हमारे महादेवतों की कुव्वत से आगाह नहीं, वो तुमसे बेहतर जादू के मालिक हैं। इस पर मैंने कहका मारते हुए उनसे कहा, तुम्हारे महादेव के मच्छरों को भी पता न चल सकेगा कि तुम दोनों मेरी कैद में पड़े हो। तुम मुझे मामूली जादूगर न समझो, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, बहुत अजीम जादूगर हूँ। तुम्हारे महादेव ने अगर मेरे तिलस्म पर हमला किया तो मैं इसे हथेली से मसल कर रख दूंगा, क्या समझे तुम? सामरी, ये कहने को तो मैंने इन दोनों को कह दिया, मगर अंदर से मेरा अपना आप हिल कर रह गया था कि दियों के बादशाह को इस अमर का जरूर पता चल कर रहेगा। इसके बाद मैंने अपने गुलाम जिन्नात को बुलाया और उन दोनों को कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। इस पर इन दोनों ने आसमान की जानिब देखते हुए बुलंद आवाज में भौंकना शुरू कर दिया। खूब चलाए और भौंके, मगर मैंने कुछ परवाह न की। मेरे जिन्नात इन दोनों को कैद में डाल आए। सामरी, मैंने तुम्हारे मशवरे पर इन दोनों को कैद खाने में डाल दिया है, मगर बादशाह दियो के हमला आवर होने से कबल कुछ तदारुक जरूर करना होगा। गुरु, तुम फिक्र क्यों करते हो? तुमने जो कुछ किया है अच्छा, बल्कि बहुत ही अच्छा किया है। रही दियो के बादशाह के हमला आवर होने की बात, तो तुम इसकी फिक्र न करो। हम तमाम चड़ेले और जिन्नात को तिलस्म गदा के बुर्जों में छुपाकर पैरों पर बैठा देंगे। यूं ही वो दियो के बादशाह को हमलावर होने की गरज से इन्हें आता दिखाई देंगे तो वो अपने जादुई तीरों से इस पर हमला करके इन्हें भगा देंगे, मगर हमारे जिन्नात और चुड़ैलें इनके साथ मुकाबला कर लेंगी। क्यों नहीं, तुम्हारे जादू की तमाम कुव्वतें इनके साथ होंगी, फिर वो कैसे और क्यों कर शिकस्त खा लेंगी। इस पर अफरासियाब कुछ मुतमईन हो गया। फिर सामरी से बोला, बस सामरी, तुम उमरू के घर से नक्शा लेकर आओ, देखो फिर मैं क्या करता हूँ। इतने जिन्नों को गुलाम बनाऊंगा कि दियो के बादशाह की इनसे राजधानी भर जाएगी, वो खुद मेरे गुलामों से छुपता फिरेगा। गुरु, तुम फिक्र ही ना करो। उधर मैं उमरू के यहाँ गया और उधर मैं नक्शा लेकर तुम्हारे सामने हाजिर, मगर कल तुम जाओगे किस वक्त? गुरु, सूरज के पूरे चमकने के बाद जाऊंगा, क्योंकि वो बदबख्त उमरू का मुलाजिम दिन चढ़े ही बाजार जाता है। ठीक है, तुम दिन चढ़े चले जाना। इसके बाद सामरी अफरासियाब के पास से उठकर इन दोनों कैदियों दियों के पास जा पहुंचा। वो इन दोनों की बेबसी का मजाक उड़ाना चाहता था। सामरी ने इन्हें कैद में पड़ा सर झुकाए हुए देखा तो इनका मजाक उड़ाने की गरज से बोला, शुतर मुर्ग जमीन में सर दबाए बैठे हैं, वाह वाह, क्या अच्छा तमाशा देख रहा हूँ। सामरी की इस तंज पर दोनों भाइयों ने इसकी जानिब इंतहाई गसीली नजरों से देखते हुए कहा, कोई बात नहीं सामरी, आज हम बेबस हैं तो क्या हुआ, कल हमें जब ताकत मिलेगी तो फिर तुम देखोगे कि ना तुम्हारा तिलस्म होशरबा बचेगा और ना ही तुम्हारे गुरु का तिलस्म गदा, सब कुछ फना होकर रह जाएगा। सामरी ने हंसते हुए कहा, अब वो दिन नहीं चढ़ेगा कि जब तुम दोनों को ताकत मिलेगी और तुम हमें तबाह करते हुए फिरोगे। ये कहकर सामरी हंसता हुआ इनके पास से चल पड़ा।